رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے، اور اس مبارک مہینے میں آج پہلے ہی دن ہم نے، آپ سب نے ایک کوشش شروع کی ہے، ایک تاریخی مسجد میں ایک تاریخی کتاب جس کا نام کتاب التوحید ہے، اس کو پڑھنے کا ہم نے ارادہ کیا اور شروعات کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو پائے تکمیل پہنچائے اور ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اس کے تمام مسائل کو سمجھ سکیں، سیکھ سکیں اور اس کے بعد اس پہ عمل کر سکیں۔ ناظرین کرام، توحید اسلام کا وہ پہلا رکن ہے جس کے بغیر نہ نمازیں، نہ عبادت، نہ ہی روزے، نہ ہی حج، نہ ہی زکوٰۃ، یہاں تک کہ آپ کا کوئی بھی عمل، کوئی بھی عبادت جو رب کی بارگاہ میں آپ پیش کرنا چاہتے ہیں، جو رب کے لیے آپ کرنا چاہتے ہیں، وہ توحید کے بغیر قابل قبول نہیں ہے۔ جب تک اس میں توحید نہیں ہوگی تب تک آپ کا کوئی بھی عمل رب کبریا کی بارگاہ میں قابل قبول ہے ہی نہیں۔ اس کی مثال کچھ یوں لے لیجئے کہ اگر آپ کوئی مشروب پی رہے ہیں، کوئی بھی مشروب ہے، اس کے اندر ناپاکی ڈال دی جائے، چاہے وہ ایک قطرہ ہی کیوں نہ ہو، کیا آپ اس کو پینا گوارا کریں گے؟ اسی طریقے سے اگر ایک حرام جانور ہے، اس جانور کے اوپر آپ ایک نہیں لاکھ بار بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے پھونک کے اس کو ذبح کریں گے، کیا وہ کھانے کے لیے حلال ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اسی طریقے سے توحید کے بغیر کوئی بھی عمل رب کی بارگاہ میں قابل قبول ہے ہی نہیں۔ جب تک توحید نہیں ہوگی تب تک آپ کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہی نہیں۔ جب آپ اس کتاب کا نام لیتے ہیں، کتاب التوحید کا نام لیتے ہیں، تو یہ سارے لوگ اچانک سے یہ کہیں گے کہ جی یہ کتاب لکھنے والا جو بندہ ہے، وہ وہابی ہے، نجدی ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کون تھے، کہاں پہ پیدا ہوئے؟ محمد ابن عبد الوہاب جو اس کتاب کے مؤلف ہیں، کتاب کو لکھنے والے ہیں، ان کا تعلق نجد سے تھا۔ نجد کہتے ہیں پہاڑی سلسلے کو، پہاڑی علاقے کو، اور وہ ہے ریاض کی طرف، ریاض سعودی عربیہ کے اندر۔ عیینہ میں پیدا ہوئے اور پھر اس کے بعد نشو و نما پائی، علم سیکھا، مدینہ منورہ میں گئے، مکہ مکرمہ گئے، اور اس کے بعد انہوں نے توحید کا جب بیڑا اٹھایا، سکھانا شروع کیا، تو پوری کی پوری یعنی سلطنت، بادشاہت ہی ان کے ساتھ ہو گئی۔ اور جب ان کو یہ ساتھ ملا تو اس کی وجہ سے ایک مملکت قائم کی جس کا نام المملکۃ العربیۃ السعودیہ ہے۔ یہ عربی مملکت توحید قائم ہوئی جب نیک لوگوں کا اور اچھے حکام کا ساتھ یکساں ہوا۔ تب کتاب اگر آپ کسی کو دیتے ہیں تو وہ دیکھتا ہے، پہلے سے نام دیکھتا ہے، دیکھتے ہی فوراً کتاب کو واپس رکھ دے گا، نہیں پڑھے گا، دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا، اس کتاب کو کھولنا بھی گوارا نہیں کرے گا، دیکھے گا بھی نہیں اس کے بیچ میں لکھا کیا ہے۔ اگر آپ اسی کتاب کا، یہاں تک کہ ہم نے دوران تعلیم یہ
کئی سارے اپنے مشائخ سے، اساتذہ سے سنا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے کئی بار کچھ جو صوفی عقائد کے لوگ ہیں ان کو یہ کتاب دینی چاہیے، تو جیسا اس کا کور دیکھا، اس کے اوپر نام دیکھا محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا، تو فوراً کتاب کو واپس رکھ دیا، کہا لے جاؤ، ہمیں نہیں چاہیے، یہ ہم نہیں پڑھیں گے، یہ وہابی، یہ گستاخ رسول، یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں، لمبی چوڑی باتیں۔ جب اسی کتاب کا کور، شروع کا جو پہلا پیج ہے جس پہ نام وغیرہ لکھا ہے، وہ پھاڑ کے انہوں نے اندر کی جو اصل کتاب ہے وہ دے دی، انہوں نے پڑھنی شروع کی تو کہنے لگے یار اس میں تو صرف قرآن کی آیات ہیں اور احادیث مبارکہ، اس کے علاوہ تو کچھ ہے ہی نہیں۔ کہا یہ وہی کتاب ہے جس کو اگر آپ ٹائٹل کے ساتھ دیں گے تو آپ لینا گوارا نہیں کرتے۔ انہوں نے صرف آیت ذکر کی، پہلے باب باندھا کہ یہ باب، اس کے متعلق، اس کے ریلیٹڈ جتنی بھی آیات تھیں، جتنی بھی احادیث تھیں، وہ ساری تو ذکر نہیں کی لیکن کچھ آیات، کچھ احادیث ذکر کر دی۔ پھر آخر پہ، ہر باب کے آخر پہ کیا کیا؟ کچھ مسائل استنباط کیے، نکالے، سمجھانے کے لیے کہ کیا 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 اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے، کون کون سے مسئلے ہم اس باب سے نکال سکتے ہیں۔ ہر باب میں آپ دیکھیں گے کہ پہلے کچھ باب کا نام ہوگا، پھر آیتیں ہوں گی، حدیثیں ہوں گی، اور ساتھ میں کیا ہوگا؟ فیہ مسائل لکھا ہوگا کہ اس میں کچھ مسائل ہیں، اور مسائل لکھے ہوں گے 8 10 15، کم زیادہ اس کے حساب سے وہاں پہ مسائل ذکر کیے ہوں گے۔ محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے یہ کتاب لکھی کس لیے؟ اس کا نام کیا رکھا انہوں نے؟ ہم تو صرف کتاب التوحید کے نام سے اس کو جانتے ہیں، جبکہ اس کا پورا نام یہ نہیں ہے۔ اس کا پورا نام کیا ہے؟ کتاب التوحید ہوا حق اللہ علی العبید۔ کتاب التوحید، توحید کی وہ کتاب جو اللہ رب العالمین کا حق کس پر ہے؟ بندوں پر، بندوں پر جو اللہ رب العالمین کا حق ہے۔ توحید کس کا حق ہے؟ اللہ رب العالمین کا۔ توحید کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ آپ کی عبادات کے ساتھ ہے۔ عبادات جتنی بھی ہیں آپ کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے لیے کرتے ہیں۔ اگر آپ عبادات اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کریں گے تو کیا وہ عبادات قابل قبول ہیں؟ ہرگز نہیں، کیونکہ خالق کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ مسجود کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے، جس کے سامنے سجدہ کیا جائے، جس کے لیے، جس کے سامنے رکوع کیا جائے، وہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ جس کے لیے نذر و نیاز، قربانیاں، یہ ساری چیزیں دی جائیں، وہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ لہٰذا اس کتاب کا نام انہوں نے رکھا کتاب التوحید۔ توحید کی وہ کتاب ہوا حق اللہ علی العبید، اللہ رب العالمین کا جو حق بندوں پر ہے اس کو بیان کرنے والی کتاب، جو اللہ رب العالمین کے حقوق ہیں بندوں کے اوپر، ان حقوق کو بیان کرنے والی کتاب۔ تو اب سب سے پہلے ہم توحید کی کتاب پڑھنے سے پہلے کچھ ایک مسائل ہیں، کچھ ایک چیزیں ہیں جن کے بارے میں جان لینا ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز کہ ہمیں سب سے پہلے توحید کی تعریف جاننی ہے، توحید کس کو کہتے ہیں، اور پھر توحید کی جو اقسام ہیں اس کے حوالے سے مختصر وہ جان لیں گے، تو پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ کتاب کو ڈائریکٹلی شروع کریں گے۔ تو سب سے پہلے توحید کی تعریف، یعنی ایک ہوتا ہے اصطلاحی تعریف، ایک ہوتا ہے لغوی تعریف۔ تو سب سے پہلے لغوی تعریف جو ہے وہ ہے کہ توحید کا معنی کیا ہے۔ اصل جو کلمہ لفظ توحید ہے اس کا معنی کیا ہے؟ وحد یوحد توحیدن، یہ وحدہ کا مشتق ہے۔ اس کا مطلب جب آپ کسی چیز کو ایک بنا دیں گے، اس کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ کسی چیز کو ایک بنا دیں، صرف ایک، صرف ایک۔ اور یہ مصدر ہے وحد یوحدو کا، یعنی کہ مطلب کیا ہے کہ کسی چیز کو ایک ہی بنا دینا، یہ ہو گیا اس کا لغوی معنی۔ اور اس کا جو شرعی معنی کیا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے؟ وہ ہے افراد اللہ سبحانہ وتعالی بما یختص به من الربوبیت والالوہیت والاسماء والصفات، مطلب کہ اللہ رب العالمین کو ایک ماننا، اللہ سبحانہ وتعالی کو ایک ماننا تمام ان چیزوں میں جو اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہیں، توحید ربوبیت میں سے، توحید الوہیت میں سے،
اور توحید اسماء و صفات میں سے۔ توحید الوہیت بھی کس کے لیے خاص؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ ربوبیت بھی خاص کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ اسماء و صفات بھی خاص کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ یہ ہے اس کی شرعی تعریف۔ یعنی یہ توحید الوہیت، ربوبیت، اسماء و صفات میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کس کے لیے خاص ہیں؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ ایک اکیلے اللہ رب العالمین کو تنہا ماننا، اکیلا ماننا توحید الوہیت میں، ربوبیت میں، اسماء و صفات میں۔ یعنی کہ ہم مختصر الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو ایک ماننا اس کی توحید الوہیت میں، اللہ رب العالمین کو ایک ماننا اس کی توحید الوہیت میں، اس کی توحید ربوبیت میں، اس کی توحید اسماء و صفات میں، اکیلا ماننا اللہ رب العالمین کو۔ اب یہ توحید الوہیت، ربوبیت، اسماء و صفات یہ ہم آگے جانیں گے کہ یہ کیا ہے۔ اگر ہم ایک نہیں مانیں گے تو اس کے کیا نقصانات ہیں، یہ ساری چیزیں ہم آگے جانیں گے۔ اب توحید کی 3 اقسام ہیں۔ کتنی کا اقسام ہیں؟ توحید کی 3 اقسام ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے ذکر کی جو تعریف میں، سب سے پہلے توحید ربوبیت ہے، دوسری توحید الوہیت ہے، اور تیسری ہے توحید اسماء و صفات۔ یہ 3 قسمیں ہیں کس کی؟ توحید کی۔ پھر اس کے بعد جو توحید الوہیت، توحید ربوبیت ہے، توحید ربوبیت کا مختصر معنی کہ اللہ رب العالمین کو اکیلا ماننا اس کی تخلیق میں، اس کی بادشاہت میں اور اس کی تدبیر میں۔ یعنی وہ اکیلا مدبر ہے، سارے کائنات کو چلانے والا رب پالنہار، وہ اکیلا اس پوری کائنات کا کیا ہے؟ بادشاہ ہے، مالک ہے، مالک الملک ہے، اکیلا۔ اور اس کے بعد اکیلا تنہا وہ اس پوری کی پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے۔ اس کائنات کی تخلیق میں اس کا کوئی ساجی، کوئی ساتھی، کوئی شریک نہیں ہے، وہ تنہا۔ آپ کو پتا ہے مشرکین مکہ توحید ربوبیت کو مانتے تھے۔ مشرکین مکہ توحید ربوبیت کو مانتے تھے، وہ گڑبڑ کہاں کرتے تھے؟ توحید الوہیت میں۔ سب سے زیادہ توحید الوہیت میں گڑبڑ کرتے تھے کون؟ مشرکین مکہ۔ جب وہ توحید ربوبیت کا اقرار کرتے ہیں، صفات میں کچھ صفات میں تعویل کرتے تھے، جیسے آج بھی لوگ کرتے ہیں، کچھ مانتے بھی تھے، کچھ میں تعویل کرتے تھے، لیکن توحید ربوبیت کو مانتے تھے۔ الوہیت میں پوری طرح سے وہ شرک کرتے تھے، تو وہ کیا بنے؟ ان کو اور ہم اور آپ ان کو کس نام سے جانتے ہیں؟ مشرکین مکہ، یعنی مکہ کے مشرک۔ وہ مشرک جو مکہ میں رہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جو شرکیہ کام، شرکیہ اعمال کیا کرتے تھے، تو یہ ہم نے ان کو نام دیا مشرکین مکہ کا۔ اگر یہی کام آج کا مسلمان دور حاضر میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے کرے گا تو وہ کیا ہے؟ وہ مسلمان ہے۔ مشرکین مکہ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھا تھا، انہوں نے رب کی توحید کا اقرار کیا ہی نہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا ہی نہیں، رسالت کو مانا ہی نہیں سرے سے۔ تو ہم نے ان کو کہا مشرکین مکہ۔ جب آپ اور ہم وہی کام یہاں پہ کریں آج کے اس دور میں، لیکن لا الہ الا اللہ پڑھ کے، تو کیا ہم موحد رہیں گے، توحید پرست رہیں گے؟ کیا ہم مومن مسلمان رہیں گے؟ اگر وہ مشرک ہیں تو پھر ہم کیا ہوئے ہیں؟ اگر وہ مشرک ہیں پھر ہم کیا ہوئے؟ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، توحید کا مطلب یہ ہے، اپنی مرضی کا مطلب نکالتے ہیں توحید کا بھی، اپنی مرضی سے وہ تعویلات کرنے لگتے ہیں توحید کی۔ توحید الوہیت کا مطلب کچھ اور لے لیتے ہیں، ربوبیت کا کچھ اور لیتے ہیں۔ پھر اگر مشرکین مکہ یہ کہیں کہ یہ لات و منات و عزا، یہ سارے جتنے بھی معبودان باطلہ جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے، پوجتے تھے، یا مکہ کے اندر بیت اللہ شریف کے اندر 360 بت تھے، یا اس کے علاوہ جو بیت اللہ کے مطاف میں جو طواف کرنے والی جگہ وہاں پہ جو چیزیں رکھی ہوئی تھی، ان کی اگر وہ پرستش کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہمیں اللہ کے قریب کریں گے۔ کیا کریں گے؟ اللہ رب العالمین کے قریب کریں گے، یہ اللہ کے نیک لوگ ہیں،
انبیاء کی مورتیاں ہیں، صالحین کی مورتیاں ہیں، اور نیک لوگوں کے یہ مزارات ہیں، صالحین کے، انبیاء، فرشتوں کے بعد، یعنی اللہ رب العالمین کی مخلوق میں سب سے افضل مخلوق کون ہیں؟ انبیاء کرام۔ کون ہیں؟ انبیاء کرام۔ اگر انبیاء کرام کی مورتیاں بنا کے بیت اللہ میں رکھی جائیں، ان کو سجدہ کیا جائے، تو وہ مشرک کیا ہیں؟ وہ مشرک، اور وہ یہ کہیں کہ یہ لوگ اللہ کے نیک لوگ ہیں، انبیاء ہیں، صالحین ہیں، یہ اللہ کے پاس پہنچے ہوئے لوگ ہیں، لہذا ہم ان کے پاس اس لیے آتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کریں گے۔ اللہ کے درمیان اور اپنے درمیان کیا بنا رہے ہیں؟ ان کو ایک واسطہ بنا رہے ہیں، ایک سیڑھی بنا رہے ہیں۔ وہ یہ بات کہتے ہیں تو ہم نے ان کو کیا کہا؟ مشرکین مکہ۔ آج ہم یہی کام کریں، ہم بھی آج یہی کام کریں، صالحین کو، اولیاء کرام کو ہم وہ مقام، وہ مرتبہ دے دیں جو انبیاء کو بھی نہ دیا، ہاں اس سے بھی بڑھ کر درجہ ہم دے دیں۔ پھر اس کے بعد کریں ہم ان سے بھی بدتر کام، انہوں نے مورتی بنا کے سامنے رکھی، آپ نے قبر کو لٹا دیا سامنے، آپ نے، یا پیڑوں سے، پودوں سے، ان ساری چیزوں سے ڈرنا شروع کر دیا، ان کے اوپر جھنڈیاں باندھنی شروع کر دی، ٹلیں لٹکانی شروع کر دی، اور دوسرے کام کر دیے، نظر و نیاز چڑھانی شروع کر دی۔ پوچھا کیوں کیا؟ کہا کہ یہ نیک لوگ ہیں۔ کیا ہیں؟ نیک لوگ، یہ ہمیں کیا کریں گے؟ اللہ کے قریب کریں گے، یہ ہمارا وسیلہ بنیں گے۔ کیا بنیں گے؟ وسیلہ بنیں گے، واسطہ بنیں گے اللہ کے پاس پہنچنے کے لیے، کیونکہ رب بڑا ہے، ڈائریکٹ ہم جا نہیں سکتے، ہم گناہگار ہیں، لہٰذا یہ نیک لوگ ہیں، اللہ کے بزرگ لوگ ہیں، لہٰذا ان کی بات اللہ رب العالمین سنیں گے۔ ہم نے ان کو کیا کر دیا؟ وسیلہ بنا لیا، اور اللہ کے پاس پہنچنے کے راستہ بنا لیا، سیڑھی بنا لیا۔ اس کو مثال دیں گے، جی چھت پہ جانے کے لیے آپ کو سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے، پیڑ پہ چڑھنے کے لیے تنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس طریقے کی کئی ساری مثالیں آپ کو دی جاتی ہیں۔ اب یہی سب تو وہ بھی کہتے تھے، پھر ان کے اندر نبی بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر اللہ رب العالمین نے یہ کیوں فرمایا قرآن کریم کے اندر کہ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ ہم نے آپ کی طرف ایسی کتاب بھیجی ہے جس کے ذریعے آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر، کس سے؟ اندھیروں سے، گمراہیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں گے۔ اگر ایسا تھا، یہی سب کرنا ثواب تھا، اجر تھا، ثواب تھا، اور اسی کو اصل دین اگر مانتے ہیں تو پھر قرآن کریم کے بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں مارے کھائیں تو کیوں کھائی؟ ہجرت تو کیوں کی؟ اتنی ساری جو 80 کے قریب جنگیں ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ کیوں ہوئی؟ جب ہم اس سوال کا جواب ڈھونڈیں گے تب جا کے ہمیں توحید کی اہمیت سمجھ میں آئے گی۔ توحید کی اہمیت تب جا کے ہمیں سمجھ میں آئے گی جب یہ سارے سوال ان کا ہم جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے توحید انسان کا، اسلام کا سب سے پہلا رکن ہے توحید۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 13 سال رکتے ہیں نبوت آنے کے بعد، اس میں پوری طرح سے احکام نازل نہیں ہوئے۔ ایک نماز فرض ہوئی لیکن پوری طرح سے پڑھی نہیں جا رہی تھی، پڑھنی شروع کی لیکن آخری ایام میں، اس سے پہلے، اس کے بعد فوراً ہجرت کرنے کا حکم ملتا ہے۔ پہلے جو 10 سال ہیں لگاتار، وہ 10 سال صرف لا الہ الا اللہ پڑھانے میں لگا دیے۔ ابو جہل، ابو لہب، یہ لا الہ الا اللہ کا مطلب جانتے تھے، اسی لیے انہوں نے نہیں پڑھا۔ وہ لا الہ الا اللہ کا معنی جانتے تھے، ان کو پتا تھا اس لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، وہ ہمیں پورا کرنا پڑیں گے، تبھی انہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ باقی جو مشرکین مکہ ہیں، انہوں نے مدینہ طیبہ آنے کے بعد جو یہودی یا دوسرے لوگ ہیں، انہوں نے کیوں لا الہ الا اللہ پڑھنے سے انکار کیا؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس کے تقاضے کیا کیا ہیں، وہ ہم پورے نہیں کر پائیں گے، اس لیے انہوں نے کلمہ ہی نہیں پڑھا، شروع سے ہی مشرک بن گئے، منافق بن گئے۔ اس لیے لا الہ الا اللہ صرف پڑھ لینے سے ہمیں باقی سارے کام کر لینے کی چھٹی نہیں مل جاتی۔
لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کرنا پڑتا ہے، صرف زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے۔ انہوں نے کتابیں لکھی، توحید کی کتابیں، ان کا نام بھی کتاب التوحید رکھا، کتاب لکھنے والے نے لکھی انہی کے ایک عالم نے، اور لکھنے کے بعد اس کا نام رکھا کتاب التوحید، اور توحید الوہیت، ربوبیت، اسماء و صفات کی تعریف اپنے حساب سے کر ڈالی۔ اس کے بعد اولیاء صالحین اور یہ سب جانا ان کے پاس، اس کی کتنے اجر اور ثواب، اس کے لیے الگ الگ دلیلیں لا کے پیش کر دی۔ کیا کیا؟ لوگوں کو گمراہ کرنے کا ایک طریقہ کھول لیا، سبب بنا لیا، لوگوں کو کیسے گمراہ کیا جائے اس کے راستے ڈھونڈ لیے، اور لوگ گمراہ ہوئے جا رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ اپنا بوجھ تو اٹھا سکتے نہیں، دوسروں کا بوجھ اٹھانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اپنا بوجھ اٹھایا نہیں جا رہا، دوسروں کے بوجھ کے اٹھانے کی تیاری بڑی شوق سے، بڑے ہی شد و مد سے کی جاتی ہے۔ تو توحید ربوبیت کا مطلب ہم نے سمجھا، اور اس کے لیے اللہ رب العالمین نے، یعنی انسان یہ اعتقاد کرے کہ اللہ کے سوا، اس کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے۔ اگر اس کا یہ عقیدہ ہوگا کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، تو پھر جو لوگ کس کے پاس جاتے ہیں؟ جب کسی کو اولاد نہیں ہوتی نا، 5-10 سال شادی کے بعد گزر گئے تو پہنچ گئے پیروں کے پاس کہ جی پیر صاحب اولاد دے دو۔ یہ کس کا کام ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ وہ جیسے جس سے چاہتا، جب چاہتا، جس وقت چاہتا اولاد دیتا ہے، نہیں چاہتا نہیں دیتا۔ اس نے قرآن حکیم میں بیان فرما دیا۔ تو اگر آپ یہ عقیدہ بنا لیں گے کہ خالق اللہ کے سوا اور کوئی نہیں، دینے والا، خالق پیدا کرنے والا اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں، یہ عقیدہ اگر پکا مضبوط ہو گیا تو پھر آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی کسی کے پاس جانے کی۔ تو اللہ رب العالمین قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں الا لہ الخلق والامر، الا لہ الخلق والامر، کہ اللہ رب العالمین، خبردار لوگوں سن لو، خبردار، الا جب لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں تو وہ آپ کو متنبہ کرنے کے لیے، جیسے لوگ یہاں پہ کہتے ہیں نا ہوشیار، خبردار، سنو، یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، اسی طرح سے عربی زبان میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے لوگوں کو متنبہ کرنے کے لیے۔ الا، آپ یہ متنبہ ہو جائیے، متوجہ ہو جائیے، سن لیجئے، کیا سننا ہے؟ لہ الخلق والامر، کس کے لیے تمام کائنات کی پیدائش کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین کے، پیدا کرنے والا اکیلا رب کبریا ہے، والامر، اور اسی کا فیصلہ ہے، تدبیر اسی کی ہے، اسی کا حکم چلے گا، وہی کیا کرنے والا ہے؟ ساری چیزوں کو رزق دینے والا۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا هل من خالق غیر اللہ، هل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو یرزقکم، جو تم کو رزق دے، من السماء والارض، آسمانوں سے اور زمینوں سے؟ کون ہے جو اللہ کے سوا رزق دے سکتا ہے؟ کون ہے جو اللہ کے سوا زمینوں سے رزق اگا سکتا ہے؟ اللہ آسمانوں سے بارشیں نازل کرتا ہے، زمین طرح طرح کی سبزیاں، ترکاریاں، طرح طرح کی چیزیں اگاتی ہے زمین جو ہم کھاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین آسمان سے بھی ہمیں رزق دیتا ہے، پرندے، ہواؤں میں اڑنے والے یہ پرندے ہم ذبح کر کے، پکڑ کے، شکار کر کے کھاتے ہیں۔ اسی طریقے سے زمینوں سے طرح طرح کے رزق اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے، ہر طرح کی جو نعمتیں اللہ رب العالمین کی یہ زمین نکالتی ہے، اور اس زمین کے اوپر اللہ رب العالمین آسمانوں سے بارشیں نازل کرتا ہے۔ یہ سارے کام اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہیں، اور یہ ہے توحید ربوبیت۔ اس کے بعد توحید جو بادشاہت کا میں نے پہلے کہا تھا، اس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین کی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کے خزانے ہیں، طاقت ہے، اس کے پاس ساری قدرت ہے؟ کون ہے جو فیصلے کرتے ہیں؟ کس کے پاس ساری چیزوں کی بادشاہت ہے؟ بادشاہت پوری کائنات کی جو فیصلہ، جب اللہ رب العالمین کا کوئی فیصلہ آتا ہے دنیا کی ساری طاقتیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ ابھی یہ کرونا وائرس جو آیا تھا، ایک چھوٹا سا وائرس جو کئی طرح کی مشینیں لگا کے جا کے کہیں نظر آتا ہے تھوڑا بہت کہ یہ وائرس ہے، وہ وائرس اس نے پوری دنیا کو نچا کے رکھ دیا، پوری دنیا کو نچا کے رکھ دیا، پوری دنیا گھروں کے اندر محصور ہو کے رہ گئی، پوری دنیا کو قید خانہ بنا دیا، جیل بنا دیا۔ دنیا کے جس بھی ملک میں جاؤ تو وہ گھر میں آپ کو محصور کر رہے ہیں، روک رہے ہیں، گھر میں رکو، الگ رہو، دور رہو۔ فاصلے بھی شفا ٹھہرے، پہلے نزدیکیاں
اس کے فائدے ہوا کرتے تھے، لیکن اب فاصلے بھی شفا ٹھہرے۔ یہ اللہ رب العالمین ہے، یہ اللہ رب العالمین ہے۔ ما یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ رب العالمین کے لاؤ لشکر اتنے ہیں کہ ان کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا اللہ رب العالمین کے سوا۔ تو اس ایک چھوٹے سے وائرس نے پوری دنیا کو نچا کے رکھ دیا۔ یہاں پہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس کے ہاتھ میں ہے بادشاہت، کون ہے جو مدبر ہے، کون ہے جو اس مصیبت کو، اس وبا کو ہٹانے والا ہے۔ کتنے لوگ مر گئے، کوئی بچا سکا؟ امریکہ اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے، کیا امریکہ بچا سکا اپنی قوم کو؟ سب سے زیادہ لوگ کہاں مرے؟ رشیا اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے، چائنا کہتا ہے، اور پھر ہمارا ملک، یہ ملک جس میں ہم اور آپ رہتے ہیں، یہ ملک بھی تو اپنے آپ کو بڑا کچھ کہتا ہے، لیکن لوگوں کو بچا سکا؟ مشینیں بچا سکی؟ بڑی بڑی توپیں، ایٹم بم کچھ کام آئے؟ ساری کی ساری چیزیں دھری کی دھری رہ گئی۔ لائیں نا ایٹم بم گرائیں اس کے کرونا وائرس کے اوپر، کیا ختم ہوگا اس سے؟ ہرگز نہیں۔ جتنی بڑی ٹیکنالوجی ساری کی ساری فیل ہے کرونا وائرس کے سامنے۔ کتنا ٹائم لگ گیا اس کی ان کو، ڈاکٹروں کو، سائنٹسٹوں کو اس کی ویکسین بنانے میں۔ ویکسین بنی بھی تو اس کے اوپر بھی کئی طرح کے اعتراضات۔ تو اس لیے کس کے ہاتھ میں ہے بادشاہت؟ تمام تر مخلوقات کی بادشاہت، اس کے فیصلے، اس کی تدبیر کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں۔ اس کے بعد جو دوسری قسم ہے توحید الوہیت کی۔ توحید الوہیت یعنی عبادات کے جتنے بھی کام ہیں وہ کس کے لیے خاص ہیں؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ ہوا افراد اللہ عز وجل بالعبادہ، مختصر کہ اللہ رب العالمین کو اکیلا ماننا اس کی عبادات میں۔ جتنے بھی امور عبادت میں آتے ہیں اس میں نظر و نیاز ہے، قربانی ہے، نمازیں ہیں، روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے، دعا ہے، نوافل ہیں، جو کچھ بھی، جنازے کی نماز ہے، نفلی روزے ہیں، اور بھی جتنے بھی آپ، عمرہ ہے، جتنے بھی صدقات و خیرات، عطیات، نیاز نظر کس کے لیے خاص ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اگر نیاز کے طور پر، نظر کے طور پر دینی ہے تو کس کو دینی ہے؟ کس کے لیے دینی ہے؟ کس کے نام پہ دینی ہے؟ اللہ رب العالمین کے نام پہ دینی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایک حدیث ہے، مسند امام احمد کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو آدمی سفر کر رہے تھے، سفر کے دوران ایک جگہ سے گزر ہوا تو وہاں پہ ایک مزار تھا، ایک بت تھا جس کے نام پہ نظر و نیاز لیا کرتے تھے وہ۔ آج بھی ہے نا، راستوں میں آپ جانتے ہیں نا کہاں کہاں کیا کیا ہے، ہمارے یہاں پہ بھی ہے، دوسرے ڈسٹرکٹ راجوری میں جائیں گے وہاں پہ بھی۔ پہلے مجھے یاد ہے میں سری نگر میں جب جایا آیا کرتا تھا تو غالباً پامپور میں یا اونتی پورہ میں، وہاں پہ تو بیریکیڈ لگا ہوا تھا، گاڑیوں کو نکلنے نہیں دیتے تھے جب تک کچھ لیتے نہیں تھے، زبردستی۔ ایک تو ہو گیا اپنی مرضی سے کوئی دے دے، نہیں، زبردستی لیا جاتا تھا، بیریکیڈ نیچے گرا دیا جاتا، جو نکلنا چاہتا اس کو نکلنے نہ دیتے۔ جب اٹھتا پیچھے لائن لگی ہوتی گاڑیوں کی تو اس میں جو دبڑ گسڑ میں جو لوگ نکل جائے، وگرنہ بہت کم لوگوں کو وہ نکلنے دیتے تھے۔ جو ساتھی یہاں پہ موجود ہیں انہوں نے دیکھا ہے، یہ وہ جانتے ہیں اس چیز کو، بیریکیڈ لگا کے۔ تو اس زمانے میں بھی ایسا ہی تھا، کچھ کہا کہ جی کچھ دے دو، کہا کچھ نہیں دینے کے لیے، کہا جی کچھ تو دے دو، کہا کچھ بھی نہیں ہے، کہا اچھا ایک کام میں کرو، ایک مکھی دو اور جاؤ۔ ایک نے ہوا سے کہیں سے ایک مکھی پکڑی اور لا کے اس بت کے نام پہ دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَتَرَكَ سَبِيلَهُ، تو اس کا راستہ انہوں نے چھوڑ دیا، اس کو جانے دیا۔ اب اس کو دوسرا ساتھی آیا، اس کو کہا کہ تم بھی کچھ دے دو، نیاز چڑھا دو اور چلے جاؤ۔ کہا جی میرے پاس بھی کچھ دینے کے لیے نہیں۔ کہا اچھا ایک کام کرو، تم بھی اپنے ساتھی کی طرح ایک ہوا سے کہیں سے ایک مکھی پکڑ کے لاؤ اور اس کے نام پہ، نظر کے نام پہ دے دو اور جاؤ۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں مکھی بھی دوں گا تو کس کے نام پہ دوں گا؟ ایک اللہ رب العالمین کے نام پہ دوں گا، اس کی راہ میں دوں گا، غیر اللہ کو میں مکھی بھی دینا گوارا نہیں کرتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَقَاتَلَهُ، انہوں نے اس کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا، اس کی گردن ہی اڑا دی۔ کہا کہ یہ گستاخ ہے،
اس نے نظر نہیں دی، گردن اڑا دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلا جس نے نیاز دی مکھی کی نیاز تو وہ کیا دخل النار، جہنم میں داخل ہوا. کہاں گیا؟ جہنم میں گیا. اور دوسرا جس نے کیا کیا، مکھی نہیں دی، گردن اللہ کی راہ میں دے دی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخل الجنہ، وہ جنت میں گیا. اب ذرا سوچئے کتنا بڑا مسئلہ ہے. تو پھر جو بڑے بڑے مرغے، گائے، بھینس، پھر بڑے بڑے بکرے، اونٹ، طرح طرح کی چیزیں لوگ لے کے ذبح کرتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں. تو یہ جتنے چڑھاوے، یہ نیازیں، یہ کس کے لیے خاص ہیں؟ اللہ رب العالمین، کیونکہ یہ عبادت ہے. یہ کیا ہے؟ عبادت ہے. یہ آپ نے کہا کہ افراد اللہ تعالی بالعبادہ. توحید الوہیت کا مطلب ہے عبادت میں اللہ رب العالمین کو اکیلا ماننا. جتنی بھی چیزیں، اب آپ کہیں گے جی یہ نظر و نیاز کیسے عبادت ہو گئی؟ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا قل، کہہ دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری نمازیں، میری قربانیاں، میری زندگی، میرا مرنا، ہر چیز کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے. اسی طریقے سے جب آپ پڑھتے ہیں سورہ دہر، اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین مومنوں کی صفات کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَيُوفُونَ بِالنَّذْرِ، نظر کو وہ پورا کرتے ہیں. جو وہ کیا کرتے ہیں؟ نظر مانتے ہیں، اس کو پورا کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی راہ میں، غیر اللہ کی نام میں نہیں. اس کے لیے انشاءاللہ آگے دلیلیں اور اس کے کافی ساری جو مثالیں وہ آئیں گی آپ کے سامنے. تو عبادت کے لائق، مستحق کون ہے؟ اللہ رب العالمین. تمام قسم کی جتنے بھی عبادات ہیں، ان تمام عبادات کا تنہا اکیلے اللہ رب العالمین جو ہے وہ مستحق ہے اور حقدار ہے. کیوں؟ ذالک بان اللہ هو الحق، کیونکہ اللہ رب العالمین حق ہے. وان ما يدعون من دونه الباطل، جس کو بھی وہ اللہ کے علاوہ بلاتے ہیں وہ کیا ہے؟ سب باطل ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں یہ بارہا فرمایا کہ بلاؤ ان کو جن کو تم، قیامت کا دن ہوگا کہا جائے گا بلاؤ ان لوگوں کو جن کو تم اللہ کے سوا بلایا کرتے تھے، پکارا کرتے تھے، جن کی عبادت کیا کرتے تھے. کیا وہ آج تمہیں بچا سکتے ہیں؟ کیا آج وہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. قرآن حکیم کو پڑھ کے دیکھتے جائیے، ہر صفحے میں، ہر صفحے میں، ہر سورہ میں آپ کو اللہ رب العالمین کی وحدانیت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ملے گی. اتنا آسان کر کے اللہ رب العالمین نے توحید کو سکھایا ہے، اتنا آسان کر کے شرک کے نقصانات کو اللہ رب العالمین نے سمجھایا. لیکن کاش کہ یہ امت سمجھے، پھر بھی یہ انسان سمجھنے کو تیار نہیں. عام لوگوں کو تو چھوڑو، مولوی سمجھنے کو تیار نہیں. مولوی ہی اس کے لیے جھگڑا شروع کر دیتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، سٹیج سجاتے ہیں اور کیسے کیسے یعنی عجیب و غریب قسم کی جہالت بھری باتیں وہ ممبروں پہ بیٹھ کے کرتے ہیں. اور ایک اور اس کی دلیل ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہ بنا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو اپنا معبود نہ بنا. اگر ایسا کیا فتقعد مذموما مخذولا، اگر ایسا کیا تو تم شرمندہ ہو کے، خوار ہو کے، رسوا ہو کر بیٹھ جاؤ گے، رہ جاؤ گے. اس کے لیے بھی اور بھی بہت ساری دلیلیں ہیں، انشاءاللہ تعالی وہ بھی آگے آئیں گے. اس کے بعد جو تیسری قسم ہے وہ ہے توحید الاسماء والصفات. اس کا معنی کیا ہے؟ تعریف کیا ہے هو افراد اللہ عز وجل بما له من الاسماء والصفات، کہ اللہ رب العالمین کو اکیلا ماننا، اس کی جتنے نام ہیں ان میں وہ اکیلا ہے، اس کی جتنی صفات ہیں اس میں وہ اکیلا ہے. اس کے ناموں میں، اس کی صفات میں وہ اکیلا ہے، اس کو اکیلا ماننا. جب آپ توحید اسماء و صفات میں اللہ رب العالمین کو اکیلا مان لیں گے، کئی سارے مسئلے آپ کے حل ہو جائیں گے. کئی سارے مسئلے، بڑے بڑے مسئلے جو ہیں آپ کے حل ہو جائیں گے. اور ایسے مسئلے حل ہو جائیں گے کہ جس میں آپ توحید الوہیت میں بھی شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، اگر آپ اسماء و صفات کو پوری طرح سے مانیں گے تو وہ مسئلے وہاں کے بھی حل ہو جائیں گے، ربوبیت کے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے. لیکن تب جب آپ اللہ رب العالمین کے جو نام ہیں، جیسے اللہ رب العالمین نے اپنے لیے رکھے یا جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، ویسے من و عن مانیں گے. اس میں کوئی کسی قسم کی تعویل نہیں کریں گے، کوئی کسی قسم کی چینج نہیں کریں گے، اپنی منمانی کی چیزیں اس میں
نہیں ڈالیں گے، جیسے اللہ رب العالمین نے اپنے لیے رکھے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے آپ نے ویسے ہی مان لی۔ اسی طرح سے اس کی جو صفات ہیں ساری کی ساری صفات کو آپ نے من و عن سیم اسی طریقے سے مان لیا، اس میں کوئی تعویل نہیں کی، کوئی رد و بدل نہیں کیا، اسی طریقے سے جیسے اللہ رب العالمین نے نازل فرمائے بیان فرمائے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے آپ نے ان کو مان لیا۔ اللہ رب العالمین کے نام صفات یعنی اللہ رب العالمین کے جو نام ہیں جو کام ہیں جو اس کی صفت ہے۔ اب خالق کون ہے؟ اللہ ہے نا۔ رازق کون ہے؟ اللہ ہے۔ مدبر کون ہے؟ اللہ ہے۔ واحد کون ہے؟ اللہ ہے۔ صمد کون ہے؟ اللہ ہے۔ مصور کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ قہار کون ہے؟ جبار کون ہے؟ سلام کون ہے؟ مومن کون ہے؟ مہیمن کون ہے؟ یہ نام بھی ہیں، اس میں صفات ہیں۔ اب اللہ رب العالمین کے کام کوئی اور نہیں کر سکتا، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے نام میں اس کا کوئی ساجی، کوئی شریک، کوئی ساتھی نہیں ہو سکتا، اسی طرح سے اس کی صفات میں بھی۔ جب آپ اللہ رب العالمین جیسے مثال کے طور پر ہماری زبانوں میں اگر ہم چلیں تو ہم کہیں گے دستگیر، یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ رب العالمین کی۔ یعنی پاؤں ہاتھ کو پکڑ کے، آپ کو بازو سے پکڑ کے، ہاتھ سے پکڑ کر آپ کو مشکل سے باہر نکالنا، آپ کو اس پریشانی سے دور کرنا، یہ کون کر سکتا ہے؟ کون کر سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی کر سکتا ہے؟ غوث، غوث العظم۔ غوث کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مدد کرنے والا۔ اعظم ہو گیا سب سے بڑا مدد کرنے والا۔ تو کون ہے سب سے بڑا مدد کرنے والا؟ اللہ رب العالمین۔ گنج بخش یہ کون ہے؟ یہ بھی اللہ رب العالمین کی صفت ہے۔ جب آپ اللہ رب العالمین کی صفات کو پڑھیں گے کہ کون کون سے کام ہیں، کون کون سے وہ اعمال ہیں، کون کون سے وہ صفات ہیں جو اللہ کے لیے خاص ہیں، اس کے ناموں کو پڑھیں گے، اس کی صفات کو پڑھیں گے، تو اب آپ کو پتہ چلے گا۔ اب کچھ لوگ ہیں وہ اللہ رب العالمین کے ناموں میں بھی تعویل کرتے ہیں، صفات میں بھی تعویل کرتے ہیں، کئی سارے فرقے ہیں جو اللہ کے ناموں میں اور اللہ رب العالمین کے صفات میں تعویل کرتے ہیں۔ تعویل کرنے کے بعد یہ صفات اللہ کے بندوں کو دے دیتے ہیں، اس کی مخلوق کو دے دیتے ہیں۔ جو خود مجبور ہے، جو خود محتاج ہے، وہ کسی کو کیا دے گا؟ وہ کسی کی کیا مدد کرے گا؟ لیکن وہ ان کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی ایک مثال اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں قرآن حکیم کے اندر، لیس کمثلہ شیء فی الارض ولا فی السماء، زمین و آسمان میں اللہ جیسی اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے لیے کئی جگہ سمیع بصیر کا لفظ کہتے ہیں، عزیز الحکیم کا لفظ کہتے ہیں، غفور الرحیم کا نام کہتے ہیں، لفظ تبارک الذی بیدہ الملک کہتے ہیں، سبحان الذی اسرا کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے بے شمار نام ہیں قرآن حکیم کے اندر جو اپنے لیے بیان کیے، کئی ساری صفات ہیں جو قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے لیے بیان فرمائی۔ تو یہ مختصراً توحید الوہیت، ربوبیت، اسماء و صفات کی جو وہ چند چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے تعریف اور اس کے متعلق کچھ چیزیں جو آپ کے سامنے ذکر کرنا مقصود تھیں وہ میں نے ذکر کی۔ یہ مقدمے کے طور پر تاکہ ہم جو کتاب پڑھنے جا رہے ہیں تو ہمیں پتہ چلے کہ ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں، کیوں پڑھنے جا رہے ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے۔ اس کے بعد محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کتاب کے اندر لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ شروع کرتے ہیں وہ کتاب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اور پھر کہتے ہیں وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَعَلَيْهِ التَّوَكَّلُ، کہ اللہ رب العالمین سے ہم مدد مانگتے ہیں اس کتاب کو شروع کرنے کے معاملے میں، وَعَلَيْهِ التَّوَكَّلُ، اور اس کے اوپر بھروسہ بھی کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کتاب التوحید، سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کتاب التوحید یعنی توحید کا بیان۔ تو اس میں انہوں نے اللہ رب العالمین کے کلام سے، قرآن حکیم سے کئی ساری آیات ذکر کی۔ سب سے پہلی آیت اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں قولہ سبحانہ وتعالی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن و انس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی عبادت ہے، بندگی ہے، اللہ رب العالمین کی بندگی۔ اب بظاہر آپ کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھنے کے بعد سو جاتے ہیں، اپنے کام کاج پہ لگے رہتے ہیں اور دوسرے اعمال آپ کرتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ پھر اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم دوسرے کا عمل نہیں کر سکتے؟ نہیں۔ اصل مقصد کیا ہے اس کا؟ مقصد یہ ہے کہ انسان کی تخلیق کا اصل مقصد اللہ رب العالمین کی بندگی ہے، یعنی عبادت وہ جب بھی کرے گا تو کس کی کرے گا؟ صرف ایک اللہ رب العالمین کی کرے گا۔ باقی
ہمارا لین دین، بیٹھنا اٹھنا، کھانا پینا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے، گویا کہ 24 گھنٹے ہم عبادت کے اندر ہیں. چاہے وہ بازار میں جا رہے ہیں، اب اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں، کپڑا لگاتے ہوئے بھی، سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، یہاں تک کہ بیت الخلاء میں جاتے ہوئے. جب یہ ساری چیزیں آپ کی سنت کے مطابق ہوں گی، کوشش کرتے ہیں آپ زیادہ سے زیادہ سنت کو بجا لانے کی، تو آپ گویا کہ پورا وقت عبادت میں ہیں. تو یہاں پہ وما خلقت الجن والانس آپ کا پورا ہو جاتا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. پھر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وقولہ تعالی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، ہم نے بعثنا، ہم نے بھیجا، فی کل امت، ہر امت میں، رسولوں کو بھیجا ہم نے ہر امت. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں رسولوں کو بھیجا، یہ کہنے کے لیے، یہ امت کو سکھانے کے لیے کہ ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اور پھر واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچو. طاغوت کیا ہے؟ طاغوت ہر وہ چیز ہے جو اللہ کے علاوہ پوجی جائے، جس کی عبادت کی جائے، جس کی پرستش کی جائے، جس کو مانا جائے. ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے. شیطان، قبر، درخت، پیڑ پودا، مورتی، جو کچھ بھی ہے، پتھر ہیں، چٹانیں ہیں، یا جو کچھ بھی ہے، جس چیز کی بھی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے وہ طاغوت ہے. جس چیز کی بھی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے وہ طاغوت ہے. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، کہ ہم نے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں رسولوں کو بھیجا. کس لیے؟ ان اعبدوا اللہ، تاکہ لوگوں کو یہ بتایا جائے، امت کو یہ سمجھایا جائے ان اعبدوا اللہ، یاد رکھو صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے. واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچنا ہے. اور طاغوت آپ نے سنا کہ طاغوت کیا ہے. پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وقولہ سبحانہ وتعالی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ آپ کے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے، اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. پھر قرآن حکیم کی ایک اور آیت وقولہ سبحانہ وتعالی وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہراؤ. پھر ایک اور آیت وقولہ تعالی قل تعالوا، کہہ دیجئے آ جاؤ، اتل ما حرم علیکم ربکم، میں پڑھ کے سناؤں تمہارے اوپر جو کچھ حرام کیا تمہارے رب نے، اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. کس کو کہا جا رہا ہے یہ قل تعالوا، یہ کس کے لیے؟ یہ ہے اہل کتاب کے لیے، یہود و نصارہ کے لیے بھی. آگے آیتیں آئیں گی آپ کے سامنے کہ یہ چیز یکساں تھی ان امتوں میں بھی، توحید یہ یکساں تھی ان امتوں میں بھی اور آج بھی یکساں ہے، کوئی فرق نہیں ہے. ان کو بھی یہی حکم دیا گیا تھا، لا الہ الا اللہ کا حکم دیا گیا تھا، اور اس امت کو بھی وہی حکم دیا گیا ہے لا الہ الا اللہ. رب نے فیصلہ ہی کر لیا تو پھر اس کی ہی فیصلے کو مانا جائے اور اس کے فیصلے کے سامنے منمانی نہ کی جائے. پھر حدیث ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ من اراد ان ينظر الى وصیت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو چاہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو دیکھے، التی علیہا خاتمتہ، وہ وصیت جس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ ہوا، فلیقرأ قولہ تعالی، تو اس کو چاہیے کہ وہ بندہ یہ آیت پڑھ لے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت ہے، تو اس کو یہ آیت پڑھ لینی چاہیے قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا، کہ کہہ دیجئے کہ آؤ پڑھ کے میں تمہارے پر سناؤں کہ جو کچھ حرام کیا تمہارے رب نے کہ اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت ہے، اور یہ اس آیت تک، آخری آیت تک کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اس آیت تک وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ ہے میرا سیدھا راستہ.
پھر دوسری ایک حدیث انہوں نے ذکر کی، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کنت ردیف النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، یعنی گھوڑے پہ تھا، حج کے موقع پہ یا دوسرے کسی بھی موقع پہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ چلا کرتے تھے تو گھوڑے سواریاں کم ہوا کرتی تھی، اس وجہ سے ایک سواری پہ دو دو آدمی سوار ہوتے تھے. تو کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پہ سوار تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، یعنی باری باری چلتے تھے، یہ یکمش نہیں، دونوں ایک ہی بار نہیں چڑھتے تھے سواری پہ، بلکہ باری باری سفر کرتے تھے. تو کہا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ردیف تھا اور ایک گھوڑے پہ سواری پہ، فقال علی یا معاذ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے معاذ، اتدری ما حق اللہ علی العباد، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ رب العالمین کا بندوں پر کیا حق ہے؟ اور پھر وما حق العباد علی اللہ، اور بندوں کا اللہ رب العالمین پر کیا حق ہے؟ قلت اللہ ورسولہ عالم، میں نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال فإن حق اللہ علی العباد، اللہ رب العالمین کا حق بندوں پر ان یعبدوہ، وہ اس کی عبادت کریں، کس کی؟ ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، ولا یشرکوا بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرائیں. وحق العباد علی اللہ، اور اللہ رب العالمین کا جو بندوں پر حق ہے، پہلے بندوں کا حق اللہ رب العالمین پر، بلکہ پہلے اللہ رب العالمین کا جو حق بندوں پر ہے وہ بیان ہوا، اس کے بعد اب اللہ رب العالمین کا حق جو بندوں پر ہے وہ کہ اللہ یعذب، اللہ رب العالمین کسی کو عذاب نہ دے جو کیا کرے؟ توحید کو بجا لائے، جو توحید کو بجا لائے اس کو، من لا یشرک بہ شیئا، جو اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرائے، تو اس کے اوپر اللہ رب العالمین کیا نہ کرے؟ اس کو عذاب نہ دے. فقلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، افلا ابشر الناس، کیا میں لوگوں کو اس چیز کی خوشخبری نہ سنا دوں؟ قال لا تبشرہم فیتقوا، کہ یہ خوشخبری لوگوں کو نہ دو کیونکہ وہ تکیہ لگا کے بیٹھ جائیں گے، اسی میں بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے اور دوسرے اعمال کرنا چھوڑ دیں گے. اخرجہ، یعنی بخاری اور مسلم نے اس حدیث کو نکالا ہے، متفقن علیہ حدیث ہے، صحیحین کی حدیث ہے کہ ان کو کیوں منع کیا گیا؟ تاکہ لوگ اس پہ بھروسہ نہ کر کے بیٹھ جائیں، صرف یہی چیز کہ جی ہم شرک نہیں کریں گے، پھر نمازیں بھی چھوڑ دیں، روزے بھی چھوڑ دیں، عبادات بھی چھوڑ دیں، دوسرے اعمال نیک چھوڑ دیں، کہیں جی ہم مشرک نہیں ہیں، ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہی نہیں کرتے، سرے سے عبادتیں ہی چھوڑ دیں. ان چیزوں پہ بھروسہ کر کے ہی نہ لوگ بیٹھ جائیں، اس لیے کیا کہا گیا کہ لوگوں کو اس چیز کی خوشخبری. پھر بعد میں صحابہ نے اس کو بیان فرمایا، کیوں بیان فرمایا؟ کیونکہ کتمان العلم جائز نہیں، علم کا چھپانا جائز نہیں ہے، اس لیے بعد میں صحابہ نے اس کو بیان بھی فرما دیا. اب اس میں جو مسائل محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ذکر کیے ہیں وہ کیا ہے؟ پہلا مسئلہ کیا ہے؟ الحکمت فی خلق الجن والانس، کہ جن و انس کو پیدا کرنے کی جو حکمت ہے وہ بیان ہوئی. دوسری کیا ہے؟ ان العبادت ہی توحید، یہ پتہ چلا کہ اصل توحید کیا ہے؟ وہ عبادت ہے، تمام طرح کی عبادات یہ اصل توحید ہے. اور لأن الخصومۃ فیہ، تمام طرح کے جھگڑے جو ہیں وہ عبادات کی معاملے میں ہیں. یہ جتنے بھی جھگڑے کیے جاتے ہیں آج کل یہ عبادات کے معاملے میں ہی ہوتے ہیں. نظر و نیاز، ہاں، جو چڑھاوے چڑھتے ہیں، اس کے علاوہ جو سجدے کیے جاتے ہیں، قبروں کے طواف کیے جاتے ہیں اور دوسرے کام کیے جاتے ہیں، اسی میں سب سے زیادہ جھگڑا ہے، اسی میں سب سے زیادہ جھگڑا ہے نا. شرک اور توحید کا مسئلہ یہاں پہ ہی آ کے اٹک جاتا ہے. تو یہاں پہ لوگ صحیح طریقے سے توحید کو الگ نہیں کر پاتے، بلکہ کئی مولوی یہاں تک کہتے ہوئے سنے گئے کہ جی عرب لوگ توحید میں اس قدر غلو کر گئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے اس کو بھول گئے، مقام ہے اس کو بھول گئے، جبکہ ایسا نہیں ہے. توحید علیحدہ ایک چیز ہے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اور ان کا مقام و مرتبہ علیحدہ ایک چیز ہے. اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کریں گے تو یہ توحید کے منافی ہے، یہ شرک ہے. عبادت کس کی جاتی ہے؟ صرف ایک اللہ رب العالمین کی جاتی ہے. تیسرا مسئلہ اس میں ہے کہ ان من لم یأتی بہ لم یعبد اللہ ففیہ معنی قولہ ولا انتم عابدون ما اعبد، کہ جو شخص آپ کی کسی معبود کی عبادت نہیں کرتا تو آپ بھی اس کی، آپ زبردستی کسی کو تو اپنے معبود کی عبادت کرا نہیں سکتے، نہ کوئی زبردستی آپ کو اپنے معبود کی عبادت کرا سکتا ہے. تو ہر کوئی، تم ان کے معبود کی عبادت کرنے والے نہیں، وہ تمہارے معبود کی عبادت کرنے والے
نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے کہ رسولوں کے بھیجنے کی جو حکمت ہے، رسولوں کی بھیجنے کی حکمت، اور ہر امت کے لیے یہ حکم یکساں تھا، ہر امت کے لیے توحید کا حکم یکساں تھا، اور یہ بھی کہ تمام انبیاء کی دعوت ایک تھی، تمام انبیاء کی دعوت ایک تھی۔ اور یہ یاد رکھیے کہ عبادت، تب تک آپ کی عبادت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں جب تک کہ جتنے بھی طواغیت ہیں، جتنے بھی طاغوت ہیں، آپ ان کا انکار نہیں کریں گے۔ جب ان کا آپ طاغوت کا انکار کریں گے تب جا کے آپ کی عبادت رب کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگی۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، کہ جس شخص نے کیا کیا، طاغوت کا انکار کیا، طاغوت کا انکار کیا، یعنی جو کچھ بھی اللہ کے علاوہ پوجا جاتا ہے اس کا انکار کیا اور اللہ رب العالمین پر ایمان لے آیا، تو اس نے حقیقت میں جو ہے وہ مضبوطی سے دین کو، دین اسلام کی رسی کو، قرآن حکیم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو مضبوطی سے تھامے رکھا۔ اور ایک مسئلہ اور ہے کہ طاغوت ہر وہ چیز ہے جو اللہ کے علاوہ پوجی جاتی ہے، جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے۔ اور ساتھ میں ایک مسئلہ اور کہ اللہ رب العالمین کی جو قرآن کریم کے اندر کچھ آیات ہیں، محکم آیتیں جو سورہ انعام میں ہیں، ان کی جو فضیلت ہے وہ یہاں پہ بیان ہے، اور اس میں شرک کے جو مسائل بیان کیے گئے ہیں اور شرک سے منع کیا گیا ہے، یہ سارے، اور اسی طرح سے سورہ بنی اسرائیل کے بھی۔ سورہ بنی اسرائیل میں تو تقریباً 3 آیتیں، 18 یعنی کہ 18 آیتیں ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے شرک سے منع کیا ہے۔ سورہ نساء کے اندر اللہ رب العالمین نے آیتیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس میں بڑے بڑے جو اللہ رب العالمین کے حق ہیں وہ بیان کیا اللہ رب العالمین نے، کہ کیا کیا اللہ رب العالمین کے حقوق ہیں، وہ سارے کے سارے اس میں بیان ہوئے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وصیت ہے، اس کی تنبیہ، اس کے بارے میں امت کو بتایا گیا، سکھایا گیا، بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا وصیت ہے، اور اللہ رب العالمین کا جو حق بندوں پر ہے وہ بیان ہوا، بندوں کا حق جو اللہ رب العالمین پر ہے وہ بیان ہوا۔ اسی طریقے سے اس میں کثیر من الصحابہ، بہت سارے صحابہ یہ مسئلہ نہیں جانتے تھے، کیونکہ ان کو یہ صحابہ نے بعد میں بیان کیا، کتمان علم نہ ہو اس وجہ سے صحابہ نے بیان کیا، تو لہٰذا پہلے کافی سارے صحابہ یہ مسئلہ نہیں جانتے تھے۔ کافی سارے صحابہ یہ مسئلہ کون سا، کہ اللہ رب العالمین کا حق بندوں پر اور بندوں کا حق اللہ رب العالمین پر۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ ایک محسوس وقت تک، ایک مخصوص وقت تک، ایک مقررہ وقت تک علم کسی ایک خاص وجہ سے، کسی خاص ریزن کے لیے علم کو چھپانا بھی جائز ہے۔ عموماً علم کو چھپانا جائز نہیں ہے مطلق، لیکن ایک خاص حکمت کے لیے کچھ چیزیں عام لوگوں کو بیان نہیں کی جاتی، عام لوگوں کو کے سامنے وہ چیزیں رکھی نہیں جاتی، یہ مسئلہ بھی یہاں پہ ثابت ہوا۔ اور اس میں یہ بھی ایک چیز سنت معلوم ہوئی کہ ہر وہ چیز مومنوں کو بتانی چاہیے، یہ سنت ہے کہ جس سے مسلمانوں کو کیا ہو، مومنوں کو خوشی محسوس ہو، بشارت کی چیزیں مومنوں کو بتانا۔ جو کسی چیز پہ تکیہ لگا لیتے ہیں، اس کا خوف، اس کا ڈر یہاں پہ ثابت ہوا کہ کسی چیز پہ آپ نے بھروسہ نہیں کرنا ہے، اگر تکیہ لگا کے نہیں بیٹھنا ہے کہ نہیں بھائی ہم یہ کر لیں گے تو یہ نہیں کریں گے، عبادات چھوڑ دیں گے، نہیں، عبادات آپ نے کرنی ہے، ہر حال میں کرنی ہے۔ صرف یہ کہ ہم شرک نہیں کریں گے تو ہم جنت میں چلے جائیں گے، عبادات چھوڑ دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا، اللہ رب العالمین نے ان کو کیا کہا؟ مشرک کہا۔ جو نماز نہیں پڑھتا اس کو کیا کہا؟ مشرک کہا۔ تو توحید کا سب سے پہلا کیا ہے تقاضا، کہ آپ توحید کے تقاضوں کو جب پورا کریں گے تو تقاضا کیا ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے۔ بتانے سے منع کیا، کیوں؟ تاکہ لوگ اس پہ اعتماد کر کے اسی پہ تکیہ لگا کے نہ بیٹھ جائیں، اسی پہ ہی ڈیپینڈ ہو کے نہ بیٹھ جائیں، باقی اعمال کو چھوڑ دیں۔
تو کسی چیز پہ تکیہ لگا کے بیٹھ جانا، یہ آپ اس کا ڈر، اس کی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تنبیہ ہے وہ آپ سمجھ گئے۔ جب آپ کسی سائل کو سوال کریں اور وہ یہ کہے کہ اللہ و رسولہ عالم، یا آپ بہتر جانتے ہیں یا علماء بہتر جانتے ہیں، تو یہ چیز بھی کہنا ایک یہاں پہ ثابت ہوئی کہ صحابی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا تم جانتے ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ رب العالمین بہتر جانتے ہیں، یا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوگا۔ اسی طرح سے بعض لوگوں کو کسی چیز کا علم ہوتا ہے اور بعض لوگوں کو کسی چیز کا علم نہیں ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، کئی سارے علماء ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو لوگ سوال پوچھتے ہیں، ہر مسئلے میں سوال کرتے ہیں۔ اب وہ عالم، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہر کسی مسئلے کا جواب دیتے رہتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں وہ ہر مسئلے کا جواب نہیں دیتے، بلکہ کچھ اور علماء کی طرف اس کا احالہ کر دیتے ہیں، اس کو لوٹا دیتے ہیں۔ پھر لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جی شاید اس کو پتہ ہی نہیں، اس نے کیا پڑھا، اس نے ٹائم ضائع کیا، اس نے وہ کیا، اس نے وہ کیا۔ وہ علماء کی توہین کرتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر عالم دین کی ہر بات جانتا ہو، کیونکہ یہ دین ایک ایسا سمندر ہے جس کا احاطہ سارے لوگ، سارے علماء نہیں کر سکتے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع، سواری پہ سوار ہونے کا جو تواضع ہے، اپنے ساتھ صحابہ کو لیا کرتے تھے، چلا کرتے تھے، باری کے ساتھ بھی چلا کرتے تھے، اور اسی طرح سے سواری پہ کسی اور کو بٹھا لینا، ردیف بنا لینا، اس کا جواز، اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، ساتھ میں یہ جو مسئلہ توحید کا بیان ہوا، اس کی جو عظمت ہے وہ آپ کے سامنے بیان ہوئی۔ اس کے بعد جو دوسرا باب ہے کتاب التوحید کا، دوسرا باب، باب فضل التوحید وما یکفر من الذنوب، کہ توحید کو بجا لائیے جس کے ذریعے آپ گناہوں کو معاف کروا سکتے ہیں۔ توحید بجا لائیں گے، توحید کو مانیں گے، توحید پر چلیں گے، اور اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ آپ کے گناہوں کا کفارہ ہوگا، یعنی گناہ معاف ہوں گے، اللہ رب العالمین اس کے ذریعے آپ کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لے آئے ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، تو وہ اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملائے۔ ظلم سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ ظلم سے یہاں پہ مراد، کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ رب العالمین نے فرمایا شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اس لیے ظلم نہیں، ان کے اعمال کے اندر ظلم نہیں آیا، یعنی کہ شرک نہیں آیا۔ ظلم دوسرا بھی ہے لیکن شرک نہیں آئی، لہذا اولئک لہم الامن، یہی لوگ مامون ہیں، انہی کے لیے امن و امان ہے، وہم مہتدون، اور وہی کامیاب و کامران ہیں۔ پھر حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، عن عباد بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عباد بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من شہد اللہ الہ الا اللہ، جو یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وحدہ لا شریک لہ، اکیلا، اس کا کوئی شریک نہیں، وان محمد عبدہ ورسولہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وان عیسی عبد اللہ ورسولہ، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وکلمتہ القاها الی مریم، اور اس کے کلمے ہیں جو مریم علیہ السلام کی طرف ڈالے گئے، ان کے پاس بھیجے گئے، وروح من، اور اللہ رب العالمین نے روح پھونکا، اس کی روح پھونکی، والجنت حق، اور جنت بھی حق ہے، والنار حق، والنار حق، اور نار بھی، جہنم بھی حق ہے، ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل کرے گا، علی ما کان من العمل، جو بھی اس کے اعمال ہوں گے اس کے ساتھ اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اخرجہ، اس کو بھی بخاری اور مسلم دونوں نے ذکر کیا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اب جو لا الہ الا اللہ کہے گا، بظاہر حدیث کے الفاظ آپ پڑھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جی لا الہ الا اللہ پڑھ دیا، جنت جہنم کو حق مان لیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا کلمہ اور روح مان لیا کہ روح اللہ ہیں، اللہ کی روح ہیں، جو اللہ رب العالمین نے مریم میں پھونکی، اور اس کے بعد کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کا کلمہ ہے، تو وہ شخص جنت میں چلا جائے گا۔ یہاں پہ بھی وہ چیز جو پہلے ذکر ہوئی وہ جاننا انتہائی زیادہ ضروری ہے
وہ یہ کہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے ہی عبادات ہیں. لا الہ الا اللہ کے 7 تقاضے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا میں. تو لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو جو پورا کرے گا وہ اصل میں توحید کو بجا لائے گا. جو لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا نہیں کرے گا، عبادات سے دور بھاگے گا، عبادات نہیں کرے گا، تو وہ توحید کو کبھی کسی قیمت میں بجا نہیں لا سکتا. اس لیے صرف لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ کہہ دینا کافی نہیں، اور یہ گواہی دے دینا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں کافی نہیں. یہ صرف زبان سے گواہی دے دینا کہ جنت و جہنم حق ہیں کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے. جنت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الجنت لمحفوظۃ عن المصائب، جنت چاروں طرف سے مصیبتوں سے آزمائشوں سے گھیری پڑی ہے، اس کے راستے بڑے مشکل ہیں. جنت تو بڑی خوبصورت ہے لیکن راستے بہت مشکل ہیں. ان راستوں پہ کوئی چل سکتا ہے. وہ لوگ چلتے ہیں جو راتوں کو قیام کرتے ہیں، جو تہجد پڑھتے ہیں، جو ذکر اللہ کرتے ہیں، جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کی بندگی کرتے ہیں، جو 5 وقتہ نمازیں پڑھتے ہیں، جو توحید کو بجا لاتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جو حج کرتے ہیں، جو صدقات و عطیات اللہ رب العالمین کی راہ میں دیتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے بچتے ہیں، جو ہر ہمیش وہ کام کرتے ہیں جو اللہ رب العالمین کو راضی کرتے ہیں، اور ہر ہمیش ان اعمال سے بچتے ہیں جو اللہ رب العالمین کو ناراض کرتے ہیں، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ کی تقاضوں کو پورا کرتے ہیں. جب تک یہ تقاضے پورے نہیں ہوں گے تو صرف زبان سے کہہ دینا یا دل سے اقرار کر دینا، جب تک اعمال نہیں کریں گے. ایک زبان سے کہنا، پھر دل سے اس کی تصدیق کرنا، اور اعمال سے اس کو ثابت کرنا، یہ تینوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں. اس کے بغیر آپ کے اعمال مکمل ہو ہی نہیں سکتے. لہذا صرف یہ چیز کہنا کہ ہم یہ کر لیں گے، ہم جنت میں چلے جائیں گے، یہ اعمال کر دیں گے، نہیں، یہ کافی نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کا کرنا انتہائی زیادہ ضروری ہے، تب جا کے آپ صحیح توحید کے معنی کو سمجھ پائیں. اور ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، عتبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان ہے، کہتے ہیں فإن اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ، کہ جس شخص نے اللہ رب العالمین کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے یہ کہا لا الہ الا اللہ، وہ جنت میں جائے گا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ جس کے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ خواتین پہ ہے، اینڈ پہ ہے، خاتمے پہ ہے. خاتمے کے وقت آپ کون سا عمل کر رہے ہیں؟ زندگی ساری آپ نے برے اعمال کیے، لیکن مرتے مرتے آپ کوئی ایسا کام کر گئے جس کی وجہ سے آپ جنت میں چلے گئے. جیسے وہ صحابی کا آپ کو قصہ یاد ہوگا، جنگ میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتا ہے، کہتا ہے اللہ کے نبی میں مسلمانوں کی طرف سے جنگ لڑنا چاہتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کے لیے اسلام شرط ہے، پہلے اسلام قبول کرو تو اس کے بعد مسلمانوں کی طرف سے لڑو، دفاع کرو مسلمانوں کا. تو جاؤ، واپس جاؤ، تم نہیں مسلمانوں کی طرف سے لڑ سکتے. وہ چلا جاتا ہے، پھر واپس آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے نبی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گیا. مسلمان ہونے کے بعد صفوں میں گھس گیا، لڑنا شروع کر دیا، لڑتے لڑتے شہید ہو گیا. ایک نماز پڑھنے کا اس کو وقت نہیں ملا، ایک نماز، کیونکہ فجر کے بعد وہ مسلمان ہوتا ہے، زور سے پہلے وہ شہید ہو جاتا ہے. ایک نماز پڑھنے کا اس کو وقت نہیں ملا، موقع نہیں ملا، اور جنت میں چلا گیا. زندگی ساری ایک انسان برے اعمال کرتا ہے، لیکن مرتے ہوئے ایک ایسا عمل کر جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ جنت میں چلا جاتا ہے. اور زندگی ساری ایک انسان اچھے اعمال کرتا ہے، مرتے ہوئے کوئی ایسا کام کر دیتا ہے جس کی وجہ سے جہنم میں چلا جاتا ہے. اس لیے ہمیشہ اللہ رب العالمین سے ایمان کی دعا کیجیے اور خاتمہ بالایمان کی دعا کیجیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایمان کی حالت میں موت عطا فرمائے. یہ سب سے بڑی نعمت ہے اگر کسی کو مل جائے. تو جس شخص نے یہ کہا لا الہ الا اللہ، مرتے ہوئے کہا یا اپنی زندگی میں وہ کہتا رہا، اس کے تقاضوں کو پورا کرتا رہا، اللہ رب العالمین کی بندگی کرتا رہا، توحید کو بجا لاتا رہا، شرک سے ہمیشہ بچتا رہا، تو وہ کیا ہے؟ داخل الجنہ انشاءاللہ تعالی، وہ جنت میں جائے گا. جب وہ یہ سب کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کی خوشنودی، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے، تو وہ جنت میں جائے گا.
ایک اور حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال موسیٰ یا رب علمنی شیء، کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب مجھے کوئی چیز سکھا جس کے ذریعے میں تیرا ذکر کروں اور تجھے بلاؤں۔ تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کہو لا الہ الا اللہ۔ کیا کہو؟ لا الہ الا اللہ۔ کتنی عظیم بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے میرے رب مجھے کچھ کلمات سکھاؤ، مجھے ایسی چیز سکھاؤ جس کے ذریعے میں تجھے میں یاد کروں، تیرا میں ذکر کروں۔ تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا سکھایا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس حدیث سے ایک اور چیز ثابت ہوئی، جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں فلانے کا فلانے امت میں یہ نہیں ہے، فلانی امت میں یہ نہیں ہے، یا توحید کا کلمہ ایک نہیں جو لوگ مانتے ہیں اس کے لیے انکار کرتے ہیں توحید کے کلمے میں، تو وہ یہ جانیں کہ توحید کیا ہے؟ ایک ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے انبیاء سارے کے سارے ان کی دعوت، اس میں کوئی فرق، انبیاء کی دعوت ایک ہے، سارے انبیاء کی دعوت ایک ہے، لا الہ الا اللہ تک کی دعوت سب کی ایک ہے۔ سارے انبیاء نے توحید کا حکم دیا ہے، کسی نے بھی اپنی عبادت کا نہیں کہا، پتھروں کی، درختوں کی، پیڑ پودوں کی عبادت کا نہیں کہا، سب انبیاء نے ایک دعوت دی، کہا لا الہ الا اللہ۔ قبروں کی دعوت نہیں دی، قبروں کو سجدے کی دعوت نہیں دی، بیت اللہ میں لا کے 360 بت رکھ کے ان کی عبادت کی دعوت نہیں دی، انبیاء اور صالحین کی مورتیاں بنا کر بیچنے کی دعوت نہیں دی، بلکہ دعوت دی تو کس کی دی؟ لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، ایک دعوت کہ لا الہ الا اللہ، اس پہ ہی چلو گے تو کامیاب ہوگے۔ لا الہ الا اللہ سارے انبیاء کی دعوت ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا سکھایا؟ کہا کہ اے موسیٰ تم کہو لا الہ الا اللہ، یہ میرا ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے میرے رب یہ تو تیرے سارے بندے کہتے ہیں، اے میرے رب یہ تو تیرے سارے بندے کہتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فرمایا لو ان السماوات السبع، اگر ساتوں آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، جو کچھ بھی ہے، اور ساتوں کی ساتوں زمینیں، یہ ایک کفہ میں رکھا جائے، ایک طرف رکھا جائے، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں رکھے جائیں، ایک ترازو میں رکھے جائیں، اور ایک میں لا الہ الا اللہ کو رکھا جائے، تو لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ بھاری ہے۔ یہ ہے اللہ رب العالمین کا ذکر۔ یہ صحیح حدیث ہے، حاکم نے اس کو صحیح کہا اور ابن حبان نے اس کو روایت کیا ہے۔ اور ایک اور روایت ہے، ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب جامع ترمذی میں ذکر کیا ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ قال اللہ تعالی یا ابن آدم، اللہ رب العالمین نے فرمایا اے ابن آدم۔ اللہ اکبر، یہ حدیث بڑی عظیم حدیث ہے، بہت ہی عظیم حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اپنے بندوں سے کہ اگر میرا بندہ گناہ لے کے آئے گا، کتنے؟ زمین بھر کے، زمین بھر کے اگر وہ گناہ لے کے آئے گا، اور پھر وہ اللہ رب العالمین سے ملے گا، اور اس میں کیا نہیں ہوگی؟ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا نہیں ہوگا، شرک نہیں ہوگی، اس میں گناہ ہوں گے، آسمانوں کے بادلوں کو بھی پہنچتے ہوں گے، زمین بھری ہوئی گناہوں کا ڈھیر ہے، لیکن اس میں اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک اس نے نہیں ٹھہرایا، نافرمانی کرتا رہا، غلطیاں کرتا رہا، لیکن مشرک نہیں تھا، شرک کرنے والا ہرگز نہیں تھا۔ تو اللہ رب العالمین جتنے وہ بڑے گناہوں کے ڈھیر لے کے آئے گا، اتنی بڑی اللہ رب العالمین اپنی مغفرت لے کے آئے گا اور اس کو گناہوں کو معاف کر دے گا، بشرطے کہ اس میں کیا نہیں ہوگی؟ شرک نہیں ہوگی۔ اگر شرک ہے تو اللہ رب العالمین کبھی کسی قیمت پہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اس میں بھی کچھ مسائل ہیں۔ تو پہلا مسئلہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو اس کا جو فضل ہے، اس کی جو رحمت ہے،
کتنی واسع، کتنی کشادہ ہے. میں سارے مسئلے یہاں پہ ذکر نہیں کروں گا، کیونکہ اگر اس طرح سے تفصیل سے ہم پڑھتے رہے تو ٹائم پہنچ جائے گا اس میں. تو کچھ چیزیں اہم جو ہیں وہ میں ذکر کروں گا. اللہ رب العالمین کا جو فضل ہے، اس کی جو رحمت ہے، کتنی واسع ہے کہ بندہ گناہ کر کے آسمانوں کے بادلوں تک گناہ لے کے آ رہا ہے، زمین بھر کے گناہوں کو لے کے آ رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ اس نے شرک نہیں کی ہوگی تو اللہ رب العالمین معاف کر دے گا. جیسے آپ نے وہ حدیث ہے کہ حدیث بطاقہ اس کو کہتے ہیں، کارڈ والی حدیث. کارڈ والی حدیث کون سی ہے؟ سنی ہے نا آپ نے؟ ہاں نہیں سنی ہوئی؟ کارڈ والی ایک حدیث ہے، بطاقہ، حدیث البطاقہ اس کا نام ہے. وہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، حساب و کتاب ہو چکا ہوگا، تو ایسے لوگ جنہوں نے نافرمانی کی ہوگی لیکن مشرک نہیں ہوں گے، اللہ رب العالمین کی توحید بجا لائی ہوگی لیکن کہیں نہ کہیں غلطیاں کی ہوں گی، کچھ اور بھی کتنے سارے اعمال ہیں جس میں انسان گناہ کرتا ہے. ایسے گناہ جو کچھ صغیرہ گناہ ہے، کچھ کبیرہ گناہ کا بھی ارتکاب ہوگا، جیسے کہ چوری ہے، جھوٹ ہے، شراب نوشی ہے، اسی طرح سے اور دوسرے اس ٹائپ کے جو اعمال ہیں، اس طرح کے اعمال کا انسان کیا ہے، کہیں نہ کہیں ارتکاب کرتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو اس کے گناہوں کے مطابق جہنم میں ڈال دے گا. کچھ عرصے کے لیے وہ جہنم میں جائیں گے، پھر اس کے بعد ان کو نکالا جائے گا جہنم سے نکالا جائے گا کچھ عرصہ جہنم میں جلنے کے بعد. اس کے بعد ان کو ایک کارڈ دیا جائے گا، اور اس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا. کارڈ پہ کیا لکھا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ. تو وہ بندے کہیں گے یا اللہ ہمارے گناہوں کے یہ اتنے بڑے بڑے انبار، یہ ڈھیر لگے ہوئے ہمارے گناہوں کے، اتنے زیادہ ہمارے گناہ، اور یہ چھوٹا سا کارڈ، اس سے کیا فائدہ حاصل ہونے والا؟ ان کارڈوں کا، اس کارڈ کا کیا وزن ہوگا ان گناہوں کے سامنے؟ تو اس وقت اللہ رب العالمین ایک پلڑے میں پورے کے پورے ابن آدم کے جو گناہ ہیں وہ سارے ایک پلڑے میں رکھیں گے، ایک ترازو میں رکھیں گے، اور ایک ترازو میں کیا رکھیں گے؟ لا الہ الا اللہ والا وہ کارڈ رکھیں گے. تو لا الہ الا اللہ والا وہ کارڈ والا پلڑا، وہ ترازو اوپر نہیں جائے گا بلکہ وہ نیچے چلا جائے گا. گناہ والا پلڑا اوپر چلا جائے گا، ہلکا ہو کے وہ ہلکا ہو جائے گا. گناہ والا وہ اتنے سارے ڈھیر وہ ہلکے ہو جائیں گے، اور لا الہ الا اللہ کا وزن اتنا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ اگر ایک پلڑے میں پوری کی پوری زمینیں رکھ دی جائیں، 7 زمینیں اور 7 آسمان، اور ایک پلڑے میں صرف لا الہ الا اللہ رکھا جائے، تب بھی لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری ہوگا. یہ ہے توحید کی اہمیت، یہ ہے لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو، لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کر کے توحید کو بجا لانے کی اہمیت. اسی طریقے سے کثرت ذنوب اگر ہوں گے، گناہ زیادہ اگر ہوں گے، لیکن اس میں شرک نہیں ہوگی تو اللہ رب العالمین معاف کرے گا. کثرت گناہ ہوں گے لیکن شرک نہیں ہوگی تو اللہ رب العالمین معاف کر دے گا. اور اگر کثرت اعمال ہیں، اعمال نیک بہت سارے کر لیے، روزے، زکوٰۃ، صدقات، بہت سارا جو کچھ کر لیا، نیک اعمال بہت سارے کر لیے، لیکن اس میں شرک کی آمیزش ہے، اس میں شرک ہے، تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہے. اللہ رب العالمین ان کو بھی معاف نہیں کرے گا. اور دوسرا یہ بھی یاد رکھیں کہ اعمال کے لیے نیت شرط ہے. جتنے بھی اعمال ہیں ان میں صحیح نیت کا ہونا یہ شرط ہے. جو بھی عمل آپ کریں گے اس میں نیت کا خالص ہونا، لوجہ اللہ نیت ہونا یہ ضروری ہے. اس کے بعد ایک اور باب من حقق التوحید دخل الجنت بغیر حساب ولا عذاب. جس نے توحید کو بجا لایا وہ جنت میں جائے گا بغیر حساب کتاب کے. توحید کو بجا لانے والے، توحید پہ چلنے والے لوگ جو ہیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. قرآن کریم کی آیت ہے، آیت سے اس باب کا یعنی آغاز کیا گیا. کہا ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، کہ اکیلے ابراہیم علیہ السلام تنہا ایک امت تھے، وہ اللہ کی طرف یکسو ہونے والے تھے اور وہ مشرک
نہیں تھے، یعنی مشرک نہیں، اکیلے۔ اب یہاں پہ کچھ لوگ آپ کے سامنے سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی اگر آپ لوگ کہتے ہیں جی ہم حق پر ہیں، پھر آپ کی تعداد کم کیوں؟ آپ تھوڑے سے، ہم اتنے زیادہ ہیں، کیا اتنے زیادہ غلط ہو سکتے ہیں؟ اب یہاں پہ میجارٹی یا مینارٹی معنی نہیں رکھتی، تعداد معنی نہیں رکھتی۔ حق پر 10 ہی لوگ ہوں گے وہ جماعت ہیں، حق پر 10 ہی آدمی ہوں گے وہ جماعت ہیں، اور اگر باطل پر بے شمار لا تعداد لوگ ہوں تو وہ حق پر ہو سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں، مشرک نہیں ہیں، رب کی توحید بجا لانے والے ہیں، رب کے لیے یکسو ہو جانے والے ہیں، اکیلے رب کی عبادت کرنے والے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اکیلے تنہا ایک امت قرار دیا، ایک امت قرار دیا، پوری امت قرار دیا۔ اس کے بعد نسبت وہ لوگ جو مشرک تھے، جو بتوں کی پوجا کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، ان کی تعداد بے شمار تھی، بہت سارے لوگ تھے، تو وہ امت نہیں بنے، اکیلے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے، کسی بھی چیز کا حق پر ہونا اس کی تعداد یہ ثابت نہیں کرتی۔ اگر کسی بھی چیز پر کچھ لوگوں کی تعداد زیادہ ہے تو یاد رکھیے وہ حق کی دلیل نہیں ہے، زیادہ تعداد حق کی دلیل نہیں۔ حق کی دلیل جو حق پر چلتا ہے، اگرچہ وہ ایک ہی کیوں نہ ہو، وہ 10 ہی کیوں نہ ہو، وہ حق پر ہیں اور وہ معنی رکھتے ہیں، ان کی عزت، ان کا مقام ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ۔ اور پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں والذین هم بربهم لا یشرکون، اور مومن جو اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ ایک حدیث ہے، حسین بن عبد الرحمن کہتے ہیں قال کنت عند سعید بن جبیر، میں سعید بن جبیر کے پاس تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قال فأیکم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة، کس نے دیکھا وہ ستارہ جو رات کو ٹوٹا؟ تو انہوں نے کہا کہ پھر میں نے ان سے کہا کہ اما انی لم اکن فی صلاۃ، کہا کہ میں نماز میں نہیں تھا تو میں نے کیا کیا؟ وہ ستارہ ٹوٹتے ہوئے دیکھ لیا۔ مجھے کسی نے ڈھنک مار لیا، یعنی موذی جانور نے ڈھنک مار دیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے جب کسی چیز نے آپ کو ڈھنک مار دیا تو آپ نے کیا کیا اس کے لیے؟ تو کہا کہ میں نے اس کے اوپر رقیہ کیا، پڑھ کر پھونکا۔ تو کہا کہ کس چیز نے آپ کو اس چیز پر ابھارا کہ آپ ایسا کرو؟ کہا کہ ہمیں وہ حدیث جو شعبی نے ہمیں بیان کی وہ کیا ہے کہ میں تم کو بیان کرتا ہوں، بتاتا ہوں کہ رقیہ جو ہے وہ کس میں کام کرتا ہے؟ عین، آنکھ، کسی کو آنکھ نظر لگتی ہے نا، نظر میں، یا بخار ہے اس میں، یا اور کوئی چیز، تو اس پہ انہوں نے یہ بیان کیا کہ بھئی جو رقیہ ہے، اس رقیہ کو ثابت کرنا، رقیہ شرعیہ جائز ہے، یہ جائز عمل میں سے ہے، رقیہ شرعیہ جائز عمل میں سے ہے۔ جب بھی آپ رقیہ کریں گے، آپ کو اگر نظر لگی ہے، اگر آپ کو بخار ہے، اگر آپ کو اور کوئی بیماری ہے، اس کے اوپر رقیہ شرعیہ جو ہے وہ کام کرتا ہے۔ اس میں سب سے اہم جو ہے سورہ فاتحہ ہے، سورۃ الشفا ہے۔ تو اگر کسی کو سانپ وغیرہ کسی چیز نے بھی ڈھسا ہو، اس کے اوپر بھی اگر آپ رقیہ کریں گے صحیح یقین کے ساتھ، دل کے یعنی اعتماد کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ، تو وہاں پہ بھی آپ کو انشاءاللہ اللہ رب العالمین شفا عطا فرمائے گا۔ تو یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ بھی جو توکل اللہ، بھروسہ اللہ رب العالمین پہ جو بھروسہ ہے، توکل ہے، اس چیز کو یہاں پہ ثابت کیا گیا کہ آپ کسی دوسرے شرکیہ اعمال کا ارتکاب نہیں کیے، مرتکب نہیں ہوئے، بلکہ آپ نے رب کی توحید کو بجا لایا، اور رب نے اور رب کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بتائی ہیں ان کے اوپر چلے، رقیہ شرعیہ کا سہارا لیا، تو اللہ رب العالمین نے آپ کی جو پریشانی ہے اس کو دور کر دیا۔ ایک اور حدیث ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر امتیں پیش کی گئی، فرأیت النبی معہ راحۃ، میں نے نبی کو دیکھا اس کے ساتھ ایک ٹولہ ہے،
کوئی نبی ایسا دیکھا جس کے ساتھ ایک آدمی یا دو آدمی ہیں، کوئی نبی ایسے بھی دیکھے، یعنی کوئی نبی آیا اس کے ساتھ ایک جمع غفیر ہے، ایک ٹولہ ہے بڑا لوگوں کا، ایک ہے جس کے پاس دو آدمی تین آدمی ہیں، کوئی نبی دیکھا جس کے ساتھ صرف ایک آدمی ہے، اور کوئی ایسا بھی دیکھا جس کے ساتھ ہی کوئی نہیں ہے۔ اور میں نے دیکھا کہ جب پردہ ہٹایا گیا، دیکھا گیا، میں نے دیکھا کہ میرے ساتھ ایک بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی، یعنی ایک نبی ایسا بھی دیکھا اپنے سے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک ہے اس کے ساتھ بہت بڑی تعداد ہے، پھر میں نے یہ گمان کیا کہ یہ میری امت ہے، یہ میں ہوں اور یہ میری امت ہے، تو میرے سے یہ کہا گیا کہ نہیں یہ موسیٰ علیہ السلام ہے اور ان کی قوم ہے۔ پھر میں نے دیکھا ایک اور بہت بڑی تعداد لوگوں کی، تو میں نے پوچھا فقیل علی ہذہ امتک، پھر مجھ سے کہا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے بھی بڑا جمع غفیر جب میرے ساتھ میں نے دیکھا تو پھر مجھ سے یہ کہا گیا یہ آپ کی امت ہے۔ ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغیر حساب، اور ان میں 70,000 لوگ ایسے ہیں جو جنت میں جائیں گے بغیر حساب و کتاب کی، جن کا کوئی محاسبہ نہیں ہوگا، کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ ایسے لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے، جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، جن کا نہ کوئی عذاب ہے، نہ حساب ہے، نہ کتاب ہے۔ ثم نہض فدخل منزلہ فخاض الناس فی اولئک، یہاں تک کہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اپنے گھر میں چلے گئے اور لوگ آپس میں جھگڑنے لگے ان 70,000 لوگوں کے بارے میں، صحابہ۔ تو کچھ نے کہا کہ وہ لوگ ہوں گے شاید یہ کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، یعنی کہ صحابہ ہیں، وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ کچھ نے کچھ اپنی اپنی آراء دینی شروع کی، اور کچھ نے یہ بھی کہا کہ جو اسلام میں پیدا ہوئے وہ لوگ ہیں وَلَمْ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ وَذَكَرُوا أَشْيَاءَ، اور کچھ نے بہت ساری اور بھی بہت ساری چیزیں انہوں نے ذکر کی۔ فخرج علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے اوپر نکلے اور فرمایا کہ فأخبروہ، تو لوگوں نے یہ ساری چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔ فقال هم الذین لا یسترقون، وہ لوگ ہیں جو ٹوٹکے لوگ کرتے ہیں نا، طرح طرح کے علاج کرتے ہیں فلانے طریقے سے، یہ فلانا علاج ہے، یہ فلانا ٹوٹکا آزما، وہ فلانا ٹوٹکا، اس طریقے کے جو علاج معالجے ہیں ان سے وہ کیا کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض لوگ ایسے بھی کہ جو رقیہ سے بھی بچنے کی کوشش کرتے ہیں، رقیہ شریعہ سے، یعنی اس پہ بھی وہ اللہ رب العالمین پہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں، صبر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو بدفعلی بھی نہیں کرتے، کیا ہیں، بدفعلی بھی نہیں کرتے اور صرف اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے، صرف اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ فقام عکاشہ ابن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس وقت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ادعو اللہ لی ان یجعلنی منہم، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان 70,000 میں سے مجھے بھی بنا دیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عکاشہ بن محصن سے کہا انتا منہم، تم انہی میں سے ہو، تم انہی میں سے ہو جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ فقال رجل آخر، تو پھر ایک اور آدمی نے کہا کہ ادعو اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صحابی کہتے ہیں کہ آپ بھی دعا کیجئے، میرے لیے بھی دعا کیجئے، ان یجعلنی منہم، کہ مجھے بھی وہ انہی میں سے بنا دے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبقک بہا عکاشہ، عکاشہ سبقت لے گئے، انہوں نے پہلے کہہ دیا تو میں نے ان کے لیے دعا کر دی، میں نے کہہ دیا تو وہ جنتی ان میں سے ہو گئے جو 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جائیں گے، تو آپ سے وہ سبقت لے گئے۔ پتہ یہ چلا کہ خیر کے کاموں میں کیا کرنا چاہیے، ہمیشہ انسان کو سبقت لینی چاہیے، بڑھ چڑھ کر آگے بڑھ کر سبقت کرنی چاہیے، اور خیر کے کاموں میں ہمیشہ آگے آگے رہنا چاہیے۔ ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم خیر کے کاموں میں پیچھے پیچھے رہتے ہیں، دور رہتے ہیں، خیر کے کاموں میں دور رہتے ہیں، پیچھے رہتے ہیں۔ تو عکاشہ ابن محصن نے فوراً کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، بغیر کسی تاخیر کے کہا کہ اللہ کے نبی دعا کیجیے اللہ سے کہ مجھے اللہ رب العالمین ان میں سے بنا دے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انتا منہم، آپ انہی میں سے ہیں۔ اس میں توحید کے کئی سارے مرتبے آپ کو پتہ چلتے ہیں، توحید کا معنی پتہ چلتا ہے، اور یہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ
ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں لیکن امت کہلاتے ہیں. جب انسان حق پر ہو، وہ ایک ہو 10 ہوں، وہی حق پر مانے جائیں گے، نہ کہ بہت زیادہ ہیں اور باطل پر ہیں. اگر وہ چیز دیکھی جائے تو اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ کون ہے؟ نصارہ ہے، کرسچن. اور کرسچن اس وقت اپنے آپ کو کہیں گے جی ہم حق پر ہیں کیونکہ ہماری میجارٹی ہے، ہم سب سے زیادہ ہیں دنیا میں. تو میجارٹی یا مائنارٹی کبھی کسی بات کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہوا کرتی. حق پر جو لوگ چلتے ہیں، جو قرآن و سنت پر چلتے ہیں اور اس کو بجا لاتے ہیں، توحید کو بجا لاتے ہیں، تو وہ حق پر ہیں. اور انہی کو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ امت کہہ سکتے ہیں. وہی اصل ہیں، وہی امت ہے، اگرچہ وہ کم ہیں. کسی چیز کے لیے بھی یہ یاد رکھیں کہ کبھی بھی تعداد کسی چیز کا فیصلہ نہیں کرتی. اور یہ لوگ کئی سارے آپ کو یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی ہم بہت زیادہ ہیں، آپ بہت کم ہو، آپ اتنے سے ہو، کچھ لوگ ہو. تو یہ کچھ لوگ ہی اصل حق پر ہے، زیادہ ہونا حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہوتا. میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ کافی تھکے ہوئے ہیں، کچھ کو نیند آ رہی ہے، کچھ یعنی روزے کی وجہ سے پہلا دن ہے، رات کو نیند بھی صحیح سے نہیں ہوئی ہوگی لوگوں کی، اس وجہ سے کافی سستی چھائی ہوئی ہے. تو تھوڑی دیر ہم اس کو جو ہے اسی طرح سے بات کرتے ہیں تاکہ تھوڑا سا آپ لوگ ہوشیار ہو جائیں. اگر کسی کو کوئی سوال ہے وہ سوال کرے، اور کوئی اور مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے وہ پوچھ سکتا ہے. تو اگر ممکن ہوا تو ہم یہاں سے آگے آج کریں گے، نہیں تو پھر اگلے درس میں ہم انشاءاللہ اس کو پورا کریں گے. کوشش کریں گے جتنا جلدی مختصر اختصار کے ساتھ ہم اس کو پورا کر سکیں، کیونکہ ہمارے پاس 4 ہفتے ہیں رمضان کے، یہ مہینہ اسی میں پورا کرنا ہے اس کو. تو کوشش کریں گے رمضان میں پورے کریں، اور اس کے بعد بھی اگر پوری نہ ہوئی تو چلو پھر آگے ہم کوشش کریں گے کہ آگے پورا کریں. تو ابھی آپ نے بہت ساری چیزیں سنی، اس کے تعلق سے بھی اگر آپ سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ اگر کوئی اور مسئلہ ہے اس پہ بھی بات کر سکتے ہیں. اس میں 2-4 چیزیں پہلے ذکر کر دوں کہ تربیتی امور سب سے اہم ہیں. اس میں تربیتی امور سب سے اہم ہے. ہم لوگ تربیتی امور کو بہت زیادہ بھلا دیتے ہیں، پیچھے ڈال دیتے ہیں، دوسری چیزوں کو ہم ترجیح دیتے ہیں، فوقیت دیتے ہیں، لیکن جو تربیتی معاملات ہوتے ہیں ان کو ہم ٹوٹلی کوئی توجہ نہیں دیتے ہیں. جب آپ بچپن سے، جب چھوٹا سا بچہ ہوگا آپ اس کو کہیں گے بچے پڑھو لا الہ الا اللہ، وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے. پھر اس کو اس کا مطلب مفہوم سکھاتے ہیں. اسی طریقے سے جب آپ اس کو کہیں گے ہر چیز کو پکڑنے کے ٹائم بسم اللہ پڑھو، فلانا کام اس طریقے سے کرو، فلانا کام اس طریقے سے کرو، تو وہ بچہ آہستہ آہستہ وہ چیزیں دل نشین کر دے گا، ذہن میں بٹھا لے گا، اور آخر میں وہ چیزیں آخر وقت تک اس کو یاد رہیں گی. بچپن میں سیکھی ہوئی چیزیں ہمیشہ انسان کو یاد رہتی ہیں، ہمیشہ یاد رہتی ہیں. انسان کی عمر کا ایک حصہ ایسا بھی آتا ہے کہ انسان اس میں جو بھی سیکھتا ہے، یاد کرتا ہے، وہ اس کو وقت کے ساتھ بھول جاتا ہے، وقت کے ساتھ بھول جاتا ہے. اب ایک آدمی بڑا بزرگ آدمی ہے، بہت ضعیف العمر انسان، جس کو نسیان ہوا ہے، بھولنے کی بیماری ہو گئی، لیکن اگر اس کی بچپن میں تربیت ویسی ہوئی ہوگی جو دینی تربیت ہے، توحید پہ اس کی تربیت ہوئی ہوگی، تو وہ آپ کو پہچانے گا نہیں. بسا اوقات آپ جائیں گے آپ کو نہیں پہچانے گا کہ آپ کون ہیں، کہاں کے رہنے والے ہیں، جبکہ آپ اس کی بہت قریبی ہیں، بہت قریبی رشتہ دار ہیں. اس کے باوجود وہ بسا اوقات آپ کو نہیں پہچانے گا، لیکن بچپن کی وہ باتیں اس کو یاد رہتی ہیں، بچپن کی وہ چیزیں اس کو یاد رہتی ہیں، وہ اس کو بھولتی نہیں. تو تربیت کا جو معاملہ ہے، تربیت کا معاملہ یہ انتہائی حساس ہے، اور اس کو ہمیشہ سے مد نظر رکھیں، کیونکہ آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو شادی شدہ ہیں، کچھ شادی شدہ نہیں. انشاءاللہ وہ شادی کریں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کے لیے اسباب مہیا فرمائے اور اچھا ان کو جوڑا عطا فرمائے، چاہے وہ جلدی مستقبل قریب میں جن کی شادی ہے یا جن کی دور ہے ان کے لیے بھی. لیکن جو شادی شدہ ہیں وہ بھی، اور جو نہیں ان میرڈ ہیں وہ بھی یہ جان لیں کہ بھئی کیسے آپ نے اور اپنے آپ کو سب سے پہلے اس میں ڈالنا ہے، اس سانچے میں ڈالنا ہے، اس تربیت میں ڈالنا ہے، اور اس کے بعد پھر آگے مستقبل کے لیے سوچنا ہے، اپنی اولاد کے لیے پھر سوچنا ہے، جو شادی شدہ ہیں اور جو شادی کریں گے وہ بھی. تربیت کے معاملے میں سب سے اہم کڑی جو ہوتی ہے وہ ہے دیندار خاتون.
آپ کی بیوی، آپ کی ماں، اگر وہ اچھی تربیت کی حاملہ ہوگی، شرک کو سختی سے نکارتی ہوگی، توحید کو بجا لاتی ہوگی، تو وہ خاتون آپ کی تربیت اچھی کرے گی۔ مرد اتنا اس میں کامیاب نہیں ہے جتنا کہ ایک خاتون کامیاب ہے، کیونکہ بچپن میں بچہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ مرد تو باہر جاتا ہے نا کمانے کے لیے، پیسے لانے کے لیے، گھر کے معاملات چلانے کے لیے، تو بچہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ ماں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر وہی اس کی اچھی تربیت نہیں کرے گی تو آہستہ آہستہ پھر اسکول والوں کے ذمہ پڑ جاتے ہیں کہ جی اسکول والے، اور اسکول والے بھی پھر جب ہم اسکول ڈھونڈتے ہیں، کون سے؟ مشنریوں کے اسکول جب ڈھونڈتے ہیں، ہم کرسچنوں کے اسکول ڈھونڈتے ہیں، دوسرے جو مشنریاں کام کر رہی ہیں ان کے بڑے بڑے اسکول ہیں، کالجز ہیں، ہم ان میں جاتے ہیں، بچوں کو لے کے ڈالتے ہیں، پھر وہاں پہ وہ بچوں کی تربیت خراب کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں جی یہاں دنیاوی تعلیم بہت اچھی دی جاتی ہے، اعلیٰ تعلیم یہاں پہ ملتی ہے۔ اعلیٰ تعلیم کے چکر میں ہم بچوں کی جو ہے ان کا مستقبل اس کو تباہ کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں، الا ما رحم اللہ۔ مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العالمین بچاتا ہے، باقی اکثر بیشتر اسی کا شکار ہوتے ہیں۔ اور پھر آخر میں کیا ہوتا ہے؟ جب جوان ہوتا ہے بچہ، ملحد بن جاتا ہے، الحاد کا شکار ہو جاتا ہے، کسی بھی رب کو نہ ماننے والا بن جاتا ہے۔ اس لیے تربیتی پہلو ہمیشہ رکھیں، اصلاحی پہلو ہمیشہ اپنی زندگی میں رکھیں۔ اولاد کی اصلاح ہے، گھر کی اصلاح ہے، بہن بھائی کی اصلاح ہے، محلے والوں کی اصلاح ہے، اسی طرح سے اپنی اولاد کی اصلاح ہے، تربیت ہے۔ یہ پہلو ہمیشہ اپنی زندگی میں ان کو مد نظر رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ چلیں گے تو کامیاب ہوں گے۔ اور قرآن حکیم کو پڑھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو پڑھیں، تو آپ کو صحیح معنوں میں توحید کے معنی پتہ چلیں گے، شرک کے معنی پتہ چلیں گے، اور اس کا کتنا خطرناک جرم ہے، کتنی خطرناک یہ چیز ہے، کس طریقے سے وہ ہمارے اعمال کو ختم کر دیتی ہے، وہ ہم اور آپ جانیں گے۔ جی اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہو جو ہمیں ابھی شیخ میں پڑھا اس کے حوالے سے، تو سوال کر سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے۔ نہیں تو میں سوال پوچھوں گا۔ میرا سوال تھوڑا مشکل بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ سوال پوچھ لیں۔ پہلی بات یہ کہ جو آپ نے سنا ابھی تک، کیا اس میں کچھ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ کچھ سمجھ میں آ گیا؟ کتنا پرسنٹ سمجھ میں آیا؟ 10%، 20%، 50%، 60%، یا اس سے بھی کم؟ یعنی کتنے پرسنٹ؟ کچھ لیول تو ہوگا نا اس کا۔ یہ مسئلے لوگ اس میں تھک جاتے ہیں، اکتا جاتے ہیں۔ جب پڑھی جا رہی ہے کتاب، پڑھائی جا رہی ہے، سیکھی جا رہی ہے، سکھائی جا رہی ہے، لوگ اکتا جاتے ہیں اس میں۔ لیکن یہ مسئلے سب سے زیادہ اہم ہے، حساس ہے، کیونکہ اس کے بغیر ہمارے کوئی بھی عبادت قابل قبول ہے ہی نہیں۔ جب اوپر تک پہنچے گی نہیں، رب کی بارگاہ میں پہنچے گی نہیں، تو لے کے کیا کھڑے ہوں گے قیامت کے لیے؟ اس لیے یہ مسئلے انتہائی حساس ہیں، اور ان کو پوری توجہ کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ سننا چاہیے، یاد کرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ یہ عام مسئلہ نہیں ہے، یعنی یہ وہ مسئلہ ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ انبیاء کو بھیجا۔ انبیاء کی بعثت کا مقصد یہی مسئلہ ہے۔ قرآن حکیم کو نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہی مسئلہ ہے، یہی توحید ہے۔ قرآن حکیم کو نازل کرنے کا مقصد بھی یہی توحید ہے۔ سب سے بڑا حکم اللہ رب العالمین نے جب سے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، جب سے اس انسان کو پیدا کیا ہے، جب سے کائنات وجود میں لائی گئی ہے، اور اس کائنات کے اندر جب سے انسان نام کی شے کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، تب سے لے کے آج تک، آج سے لے کے قیامت کی صبح تک، سب سے بڑی چیز جس کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جس کو بجا لانے کا حکم دیا گیا، وہ توحید ہے۔ اور سب سے بڑی چیز جس سے منع کیا گیا ہے، جس سے روکا گیا ہے، وہ ہے شرک۔ اس لیے سب سے اہم، سب سے بڑا مسئلہ ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وفود آتے، حج کرنے والے لوگ آتے جاتے، ان میں جا کے دعوت توحید کا کام کرتے، لا الہ الا اللہ لوگوں کو سکھانے کا کام کرتے. پیچھے پیچھے ابو جہل چلتا، ابو لہب چلتا، تو وہ کہتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے لوگوں کہو ایھا الناس، لوگوں سنو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے. کیا ہو جاؤ گے؟ کامیاب و کامران ہو جاؤ گے. تو وہ پیچھے پیچھے یہ کہتا ہے فلا تصدقوه فانه كذاب، نعوذ باللہ من ذلک، کہ ان کی تصدیق نہ کریں کیونکہ یہ جھوٹا ہے. نعوذ باللہ من ذلک، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں تصدیق نہ کریں، یہ جھوٹے ہیں، اس لیے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے. وفود آتے، مشرکین مکہ پہلے ہی پہنچ جاتے، جا کے کہتے یہاں پہ ایک آدمی ہے محمد نام کا، وہ الگ قسم کی ایک دعوت دے رہا ہے، لہٰذا آپ ان کے پاس نہ جانا، ان کی بات کو نہ سننا. کچھ لوگ آتے چھپ چھپا کے، رات کے اندھیروں میں آتے، تلاش کرتے. حق کی عادت ہے نا، جتنا دباؤ گے اتنا ابھرتا ہے. تو اسی طریقے سے جتنا جتنا انہوں نے چھپانے کی کوشش کی، لوگوں کو منع کرنے کی کوشش کی، اتنا اتنا لوگ آتے، آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے کہ ذرا آپ بتائیے تو صحیح آپ کی دعوت ہے کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں 3 سال تقریباً سری دعوت دی، چھپ کے چند لوگوں کو کہا. پھر دعوت عام کا حکم ہوا، اعلانیہ دعوت کا حکم ہوا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ طور پر نکل کے دعوت دی. پھر جو حال ہوا مومنوں کا، مسلمانوں کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی بھی تکلیفیں، جتنی بھی آزمائشیں دی گئی، یہاں تک کہا گیا کہ ایک ہاتھ میں، یہاں تک کہا گیا کہ اگر آپ کو عرب کی سب سے خوبصورت لڑکی چاہیے تو وہ لا کے دیں گے، سونا چاہیے، چاندی چاہیے، وہ لا کے دیں گے، تاج بادشاہت کا چاہیے، بادشاہ بننا چاہتے ہیں وہ بنا دیں گے. لیکن یہ جو دعوت دیتے ہو لا الہ الا اللہ کی، اس کو چھوڑ دو، اس دعوت کو چھوڑ دو، توحید لوگوں کو سکھانا چھوڑ دو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اگر ایک ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دو، ایک پہ چاند لا کے رکھ دو، تو میں اپنی دعوت سے باز نہیں آ سکتا. نہ ہی انہوں کو دولت چاہیے تھی، نہ خوبصورت خاتون چاہیے تھی شادی کے لیے، اور نہ ہی بادشاہت چاہیے تھی. ان کو کیا چاہیے تھا؟ ان کو چاہیے تھا لوگوں کا ہدایت پہ آ جانا، لوگوں کا توحید پہ آ جانا، شرک سے باز آ جانا. بیت اللہ کے اندر جو 360 بت تھے ان کو توڑ دینا، بیت اللہ کو بتوں کی غلاظتوں سے پاک کر دینا، یہ ان کا مقصد تھا، یہ چاہت تھی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس لیے مارے بھی کھائی، ہجرت بھی کی، مصیبتیں بھی اٹھائی، اور یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قتل کے در پہ تھے لوگ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کے در پہ تھے لوگ. جمع ہو گئے قبیلے والے کہ سارے مل کے ایک وار کریں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کر دیں گے؟ نعوذ باللہ شہید کر دیں گے، قتل کر دیں گے، راستے سے یہ کانٹا ہٹا دیں گے. ستایا جا رہا ہے، گھروں کے اندر کانٹے ڈالے جا رہے ہیں، چلتے ہیں تو اوپر سے کوڑا پھینکا جا رہا ہے. اپنے اخلاق کو بدلنے کی ضرورت ہے ہمیں. آج مولویوں کی دعوت میں اثر کیوں نہیں؟ مولوی چاہے میں ہوں اس میں یا کوئی بھی ہو، حق بات سب کے لیے. مولویوں کی دعوت میں اثر کیوں نہیں؟ کیونکہ ہمارا وہ کردار نہیں رہا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا تھا، جس کردار کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے تھے. عورت کوڑا پھینکنے والی تھی نا، جب بیمار ہو گئی کوڑا پھینکنے نہیں آئی تو پتہ کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر چلے گئے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا سکا بھائی ہمارا اس کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا ہے تو ہم سال ہر سال اس سے بات ہی نہیں کرتے، اس کے گھر ہی نہیں جاتے. سال ہر سال اس کے ساتھ بات نہیں کرتے، اس کے گھر نہیں جاتے ہیں. اور یہ پڑھے لکھے طبقے کی بات کر رہا ہوں میں، جو دین جاننے والا طبقہ اس کی بات کر رہا ہوں میں. میرے پاس ایک شکوہ آیا، صرف ایک رشتے کو لے کے 2 بھائیوں کے درمیان میں لڑائی ہوئی.
کچھ مجبوری تھی اس بھائی کی بھی، لیکن بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی مجبوری نہیں سمجھ رہا. کئی سال گزر گئے، سب کے بھائی ہیں، آپس میں بات نہیں کرتے. یہ تو بھائی ہوئے، لیکن ماں باپ کو بیٹے اور باپ ان کے والدین بات نہیں کرتے، وہ ناراض رہتے ہیں، روٹے رہتے ہیں. اس لیے قرآنی اخلاق سیکھنے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے سیکھنے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھنا ہے، اس ڈگر پہ چلیں گے، اس دعوت پہ چلیں گے، تب جا کے ہماری دعوت توحید بھی اثر کرے گی. تب جا کے ہم لوگوں میں سرخ رو ہو جائیں گے اور لوگوں میں کامیاب و کامران ہوں گے. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہماری دعوت میں کوئی اثر نہیں ہوگا. کردار کا غازی بن کے دکھانا پڑے گا، تب جا کے کہیں نہ کہیں ہم اور آپ جب دعوت توحید لوگوں تک پہنچائیں گے، لوگوں کے پاس جائیں گے، تو لوگ ہماری بات کو سنیں گے اور اس پہ عمل کریں گے اور اس کی لاج رکھیں گے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر اصلاحی پہلو پیدا کریں. جہاں کہیں بھی غلطی ہو، چھوٹے سے بھی غلطی ہوتی ہے، بڑے سے بھی غلطی ہوتی ہے، غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، اور اپنے بھائی کے لیے ہمیشہ عذر تلاش کریں. اگر کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کے لیے ہمیشہ عذر تلاش کریں کہ اس نے یہ غلطی کی تو کہیں نہ کہیں اس کی کوئی نہ کوئی مجبوری رہی ہوگی تبھی اس نے یہ کام کیا ہے. ایک دم سے اس کے اوپر الزام کی بوچھاڑ نہ کر دیں. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے اور آپ کے جو بھی نیک اعمال ہیں ان کو قبول و مقبول فرمائے، اور ہمیں رمضان المبارک کے مہینے کی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو شرعی تقاضے ہیں، حدود ہیں، ضوابط ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ہمیں رمضان المبارک کے اس مہینے کی برکات، اس کی رحمتوں، اس کی مغفرتوں، اس کی بخششوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا